Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back after the prayer break. آج کا جو ہمارا سیمینار ہے وہ فائنانس ایکٹ 2024 پر ڈسکشن کے حوالے سے ہے کہ گورنمنٹ نے آنے والے فائنینشیل ایئر میں کیا کیا چینجز ریکمینڈ کی ہیں جو اپروو ہوئی ہیں پارلیمنٹ سے. تو اس میں جو سب سے پہلی جو ڈسکشن سٹارٹ کی ہے وہ انکم ٹیکس میں انکم فرام سیلری پرسن کے اوپر ہے کہ جو پرسن سیلریڈ ہے, جو انکم فرام سیلری ارن کر رہا ہے, اس پر گورنمنٹ نے جو ٹیکس ریٹ ہیں وہ پچھلے سال کی نسبت بڑھا دی ہیں. نہ صرف ٹیکس ریٹ بڑھائے ہیں بلکہ جو اس کے ٹیکس سلیب سے اس کا جو ویٹ تھا وہ بھی کم کر دیا اور ٹیکس کی جو پرسنٹیجز ہیں وہ بھی انکریز کر دی. جب فائنانس بل پریزنٹ کیا گیا تھا تو اس فائنانس بل میں جب فائنانس بل پریزنٹ کیا گیا تھا تو اس فائنانس بل میں کچھ چیزیں نہیں رکھی گئی تھی جو بعد میں پھر ایکٹ میں آ کر امپوز ہو گئیں. سو اس میں ایک جو چیز فائنانس ایکٹ میں انکارپوریٹ کی گئی ہے دیٹ از سرچارج. سرچارج کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پرسن جس کی اینول سیلری 10 ملین سے زیادہ ہے فار ایوری انڈیویجول اینڈ ایسوسیشن آف پرسن, جو انڈیویجول ہے وہ چاہے سیلریڈ پرسن ہے چاہے نان سیلریڈ ہے اور ایسوسیشن آف پرسن, ٹیکسیبل انکم اگر اس کی آنے والے سال میں 10 ملین سے ایکسیڈ کر جائے گی تو اس کو ایک سرچارج بھی دینا پڑے گا اپنی سیلری ٹیکس پر. یعنی کہ جتنا اس کی سیلری پر ٹیکس بنتا ہوگا اس کا 10% اس کو اضافی دینا پڑے گا. اس کو سرچارج کے میننگ میں لیا گیا. فرض کیا کہ اگر ایک بندے کی سیلری 12 ملین سال کی ہے, 12 ملین کی, لیٹس سے اگر ایک پرسن کی سیلری 12 ملین سال کی ہے اور اس پر جو ٹیکس بنتا ہے وہ 27,65,000 روپے کا سال کا ٹیکس بنتا ہے. کیونکہ اس کی انکم 10 ملین سے زیادہ ہے تو اب اس بندے کو جو ٹیکس بنتا ہوگا اس پر 10% اضافی یعنی سرچارج دینا پڑے گا. یہ اس فائنانس ایکٹ میں یہ والی بات انکلوڈ کی گئی ہے. اور ہم میں سے جو سیلریڈ پرسن یہاں پر اویلیبل ہیں تو وہ اپنے ساتھ ساتھ کیلکولیشن بھی کرتے رہیں گے کہ ان کی سیلری میں ٹیکس میں کیا امپیکٹ آئے. اور اگر ایک پرسن سیلریڈ ہے اس کو جب منتھلی سیلری ٹرانسفر کی جا رہی ہوگی تو جو سیم سرچارج ہے وہ امپلائر پر کو بھی انسٹرکشن دی گئی ہیں ود ہولڈنگ ایجنٹ کے طور پر کہ جب امپلائی کو سیلری پے کر رہا ہوگا مہینے کی سیلری منتھلی سیلری تو 10 ملین کو 12 پر تقسیم کیا تو اس طرح سے اس کی جو منتھلی سیلری بنتی ہے وہ 8,33,333 روپے کی بنتی ہے. اگر کسی پرسن کی منتھلی سیلری اس اماؤنٹ سے 8,33,333 سے زیادہ ہوگی تو جب امپلائر اس کی سیلری پر ٹیکس کاٹ رہا ہوگا تو امپلائر یہ سرچارج بھی ساتھ ڈیڈکٹ کرے گا. جیسے روٹین میں سیلری پر ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے تو یہ سرچارج بھی ساتھ امپلائر ڈیڈکٹ کرے گا. اور اس میں وہ انکم انکلوڈ نہیں کی گئی جو فائنل ٹیکس رجیم میں فال کرتی ہے یا کسی انکم پر اسپیشل ٹیکس ریٹ لگتے ہیں. جی, یہ سیلری کے سلیبز ہیں آنے والے ٹیکس ایئر کے لیے کہ جو سیلریڈ انڈیویجول ہوگا وہ ان پرسنٹیج سے کیا کرے گا, ٹیکس پے کرے گا. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو انکم فرام سیلری اگر سال کی 6 لاکھ روپے تک ہے تو 2024 کا جو ٹیکس ایئر ختم ہوا, ایک ہے فائنانس ایکٹ 2024, ماشاء اللہ آپ سارے ریلیونٹ پرسن بیٹھے ہیں, کئی ساری بات مجھے وضاحت کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہوگی کہ جو ابھی 30 جون کو سال ختم ہوا ہے وہ ٹیکس ایئر 24 تھا اور ٹیکس ایئر 24 میں 6 لاکھ تک ٹیکس نہیں تھا اور 6 لاکھ سے 12 لاکھ پر جو انکریمنٹل اماؤنٹ تھی اس پر 2.5% ٹیکس تھا. تو 6 لاکھ پر 2.5% 15,000 بنتا ہے تو یہاں پر اس کو افیکٹو ٹیکس ریٹ سے کیلکولیٹ کر کے دکھایا گیا ہے. افیکٹو ٹیکس ریٹ کا مطلب ہے کہ اس کا اگر سال کا ٹیکس 15,000 بنتا ہے اور اس کی سال کی تنخواہ 12 لاکھ ہے تو 15,000 کو 12 لاکھ پر جب ڈیوائڈ کیا تو افیکٹو ٹیکس ریٹ نکلا ہے 1.25. تو جو کرنٹ ٹیکس ایئر 30 جون کو ختم ہوا ہے اس میں اس کا جو افیکٹو ٹیکس ریٹ تھا وہ 1.25% تھا. جو آنے والا ٹیکس ایئر سٹارٹ ہوا ہے اس میں جو ٹیکس 15,000 تھا 2.5% تھا اس کو انکریز کر کے 5% کر دیا گیا. تو اگر آپ دیکھیں گے آپ کو اس میں ڈیٹا نظر آئے گا کہ دیکھیں اس میں جو 30,000 کی اماؤنٹ بتائی ہوئی ہے یہ اگلے ٹیکس کے 2025 کے لیے ہے, یعنی کہ ٹیکس ریٹ سٹارٹنگ سلیب یہ کیا ہو گیا ڈبل ہو گیا اور جس کی وجہ سے جو اس کا افیکٹو ٹیکس ریٹ اس میں 100% اضافہ ہوا ہے اس پرسن کے لیے جو پرسن اس 12 لاکھ کی سیلری فال کر رہا ہے. اس طرح سے یہ سارے سلیب بتائے گئے ہیں, اس طرح سے یہ سارے سلیب یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں. جی آئی ایم سوری فار انٹرپشن. جی اس طرح سے یہ سارے سلیب یہاں پر بتائے گئے ہیں اور اگر آپ اس کے آخری سلیب میں جا کر دیکھیں گے جہاں پر چیزیں 10% سے اضافی جا رہی ہیں وہاں پر سرچارج بھی انکلوڈ کیا گیا ہے.
اور جہاں تک بات نان سیلریڈ انڈیویجول اینڈ ایسوسیشن آف پرسن کی ہے, there are no changes in the tax rate that were proposed through finance bill. فائنانس بل میں کچھ چیزیں پرپوز کی گئی تھیں لیکن ان کو فائنانس ایکٹ میں اپروو نہیں کیا گیا. ہاں البتہ فائنانس بل میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی پروفیشنل فرم ہے جو پاکستان میں کسی بھی لا کے تحت بنتی ہے, جسٹ لائک ہم آئی کیپ کی جو پریکٹسنگ فرمز ہوتی ہیں ان کو پروفیشنل فرمز کہا جاتا ہے, جو آئی سی ایم ای کی پریکٹسنگ فرمز ہوتی ہیں یہ بھی پریکٹسنگ فرم کہلاتی ہے, پروفیشنل فرم کہلاتی ہیں, اور آئی کیپ والی جو فرمز ہوتی ہیں ان کو سرٹیفکیٹ آف پریکٹس آئی کیپ کے آرڈیننس کے مطابق ہوتی ہیں, اور اس طرح سے آئی سی ایم ای کے مطابق. تو ان کا جو ٹیکس ریٹ پرپوز کیا گیا تھا وہ 45% تھا, لیکن فائنانس ایکٹ میں اس کو 45 سے ریڈیوس کر کے 40% اپروو کیا گیا. اس کے بعد نیکسٹ باری ایکسپورٹر کی ہے کہ ایکسپورٹر پر بھی ٹیکس لگایا گیا. جی فائنانس بل نے پروپوزل دی تھی, دا فائنانس بل پروپوز ٹو کنورٹ فائنل ٹیکس رجیم آف ایکسپورٹر آف گڈس. جو بل پریزنٹ کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ ایکسپورٹر کو ایف ٹی آر میں کیا کریں, لے جائیں. کون سا ایکسپورٹر؟ جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں اینٹیز پریویل کر رہی ہوگی, چاہے وہ ڈائریکٹ ایکسپورٹر ہے چاہے وہ انڈائریکٹ ایکسپورٹر ہے, کہ اس کو ایف ٹی آر سے کہاں کنورٹ کر دی جائے, منیمم ٹیکس رجیم میں کنورٹ کر دی جائے. پرسکرائبنگ کلیکشن آف این ایڈیشنل ایڈوانس ٹیکس, اس پر ڈائریکٹ ایکسپورٹر جو ہوگا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون والا اس پر 1% کا ایڈیشنل ٹیکس امپوز کیا گیا. اور ایک نئی پروویژن بھی ایڈ کی گئی سیکشن 147 میں. A new provision has now been added in section 147 whereby specified withholding agents are now required to collect 1% advance tax from the exporter of goods. چاہے وہ ڈائریکٹ ایکسپورٹر ہے چاہے وہ انڈائریکٹ ایکسپورٹر ہے, اس پر 1% کا جو ایڈوانس ٹیکس ہے وہ سیکشن 147 کی ایڈیشنل کلاس کے تحت کیا کیا جائے گا, ڈیڈکٹ کیا جائے گا. اب اس میں یہ ریوائز ٹیکس ریٹ بتائے گئے ہیں. جی ہم یونس غازی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. جی تو یہ ریوائز ٹیکس ریٹ یہاں بتائے گئے ہیں کہ جو ٹیکس ریٹ تو لگ گیا, اب اس کو ٹیکس کو ڈیڈکٹ کون کرے گا, تو ساتھ میں یہاں پر اس کے ود ہولڈنگ ایجنٹ بھی بتائے گئے ہیں کہ جو اضافی ٹیکس لگایا 1% کا اس کو ڈیڈکٹ کون کرے گا. تو اگر آپ گڈ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں ود ہولڈنگ ایجنٹ بینک ہوگا, اور اس کا جو پچھلے سال پرائر ٹو فائنانس ایکٹ 1% تھا اور منیمم ٹیکس بھی 1% تھا. اب اس میں ایڈوانس ٹیکس کے ساتھ کیا ہو گیا, 1% کا اضافہ کر دیا گیا. اور جو انڈائریکٹ ایکسپورٹر ہیں اس کا بھی ٹیکس بینک ڈیڈکٹ کرے گا, چونکہ گڈس ایکسپورٹ ہو رہی ہیں بینک انوالو ہوگا تو اس کا بھی ٹیکس کون ڈیڈکٹ کرے گا, بینک ڈیڈکٹ کرے گا. تو یہ بیسیکلی ریوائز ٹیکس ریٹس ہیں ایکسپورٹر کے لیے. یہ سلائڈس آپ کو سافٹ کاپی میں بھی دے دی جائیں گی, اور اس میں یہ ڈیٹا آئی تھنک جو اویلیبل ہے, یہ جسٹ ریڈنگس ہے. اس کو یہاں پر میرے خیال میں ڈسکس کرنا, زیادہ ایکسپلین کرنا شاید ضروری نہیں ہے, کیونکہ اس میں اگلی کافی سلائڈس بھی ہیں اور میرے پاس جو دوسرے پریزنٹر ہیں وہ بھی انشاءاللہ اویلیبل ہیں. نیکسٹ جو امپورٹنٹ ڈسکشن ہے دیٹ از ٹیکس آن بلڈرز. ٹیکس آن بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. جی ٹیکس آن بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. جی سر جی جو نیکسٹ ٹیکس ہے وہ بلڈرز اور ڈیولپرز پر ہے. یہاں پر سیکشن 7F ایڈ کیا گیا. سیکشن 7F, 2 سال پہلے ہم سیکشن 7E کی باتیں کیا کرتے تھے, اب سیکشن F بھی ساتھ آ گیا. سو ٹیکس آن بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. ایک اسپیشل ٹیکس رجیم انٹروڈیوس کی گئی ہے فار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. از پرسکرائبڈ ویئر اپلیکیبل ٹیکس ول بی پیبل آن دیئر ٹیکسیبل پروفٹ. اب یہ جو کلاس ایڈ کی گئی ہے وہ ٹیکسیبل پروفٹ پر ہے فرام دی ایفورٹ سیٹ ایکٹیویٹیز, اور اس کو کمپیوٹ کرنے کے لیے یہ ایک ٹیبل دیا گیا. دیکھیں اگر ایک بلڈر اگر ایک جو بلڈر ہے وہ کنسٹرکشن میں انگیج ہے, چاہے وہ کنسٹرکشن کمرشل پراپرٹی کی کر رہا ہے یا ریزیڈینشیل پراپرٹی کی کر رہا ہے, تو جو اس کی گراس رسیٹ ہوگی اس کا 10% تک اس کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اور اگر ایک جو ڈیولپمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ فیز میں انوالو ہے, جو پلاٹ کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے, اس کو ٹیکس کتنا 15% دینا پڑے گا. اور اگر دونوں ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے تو اس کو ٹیکس کتنا پرسنٹ دینا پڑے گا, 12% دینا پڑے گا.
انکم ڈیرائیو فرام بوتھ آف دی ایکٹیویٹیز. ایک بندہ کنسٹرکشن بھی کر رہا ہے, ڈیولپمنٹ بھی کر رہا ہے, تو اس کو پھر اپنی دونوں ایکٹیویٹیز کی گراس رسید کا 12% ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اور بلڈر اور ڈیولپر اسٹیبلش بائی, اگر کوئی بلڈر یا ڈیولپر ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بنائے گئے, چاہے وہ پروونشل اسمبلی کا ہو یا پریزیڈنشل آرڈر کے تحت بنایا گیا ہو, who is engaged in activities for the benefits of its employees, اور وہ جو پارلیمنٹ کے قانون کے تحت بنایا گیا, اگر وہ کنسٹرکشن یا ڈیولپمنٹ اپنے امپلائیز کے لیے کر رہے ہیں, including activities for planning and development of and for providing and regulating housing and ancillary facilities in a specified or notified area, اس پر یہ رجیم اپلائی نہیں ہوگی. یعنی اگر ایک بلڈر یا ڈیولپر ہے جو پارلیمنٹ کے قانون یا پریزیڈنشل آرڈر کے تحت بنایا گیا ہے اور وہ اپنے ممبرس کی ویلفیئر کے لیے یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, تو اس پر یہ والا ٹیکس اپلائی نہیں ہوگا. یعنی جو گورنمنٹ کے اپنے بلڈر سے, گورنمنٹ نے ان کو اس سے ایگزیمپشن دے دی. اس کے بعد ہے جی ایڈوانس ٹیکس آن پرچیز آف شیئرز. The person acquiring capital asset, being the share of the company, is required to deduct advance tax, adjustable tax from the gross amount paid as consideration for the shares at the rate of 10% of the fair market value. اگر ایک بندہ کیپٹل ایسٹ یعنی شیئرز پرچیز کرے گا تو ان شیئرز کی فیئر مارکیٹ ویلیو کا وہ 10% کیا کرے گا, ایڈوانس ٹیکس پے کرے گا. اور یہ جو ایڈوانس ٹیکس ہے یہ اس کی اینول جو فائنل ٹیکس اس کی ریٹرن فائل ہوگی اس میں یہ ایڈجسٹیبل ہوگا, اور ود ان 15 days یہ گورنمنٹ کو پے بھی کرنا ہوگا. مور اوور دی ٹائمنگ فار ایڈوانس ٹیکس ہیو آلسو بین انیکٹڈ وچ شیل بی ارلیئر ایٹ دا ٹائم آف پیمنٹ اور ایٹ دی ٹائم آف رجسٹریشن. جب پیسے دیے جا رہے ہوں یا شیئر رجسٹرڈ کیے جا رہے ہوں, ان میں سے جو وچ ایور از ٹو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو دیے جائے یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جہاں سے بھی رجسٹریشن ہو رہی ہوگی اس کو یہ والا ٹیکس ایڈوانس میں 10% پے کرنا پڑے گا. پہلے ہم ایک ڈسکشن سنتے آئے ہیں. اچھا اگر اس کو کلوز بھی کرتے ہیں, آئی تھنک سو کہ ہال میں میرے خیال وائس پوری جا رہی ہے. ویری گڈ. جی اسپیشل پروویژن, پہلے ہم ایک ڈسکشن سنتے تھے فائلر اور نان فائلر کی. سو یہاں پر ایک نان ایکٹیو ٹیکس پیئر کی ڈسکشن بھی ایڈ کی گئی. دا اسکوپ آف نان فائلر پرسن ہیز بین ایکسٹینڈیڈ انکلوڈنگ لیٹ فائلر. یعنی اگر ایک بندہ ریگولرلی اپنی ریٹرن فائل کر رہا ہے تو اس کو نارملی فائلر کہا جاتا تھا, اور جو نہیں کر رہا ہوتا اس کو نان فائلر کہتے تھے. اس دفعہ لاء نے ایک نئی کنڈیشن, نئی کلاز ایڈ کی ہے فائلر کے اسٹیٹس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے. مثلاً اگر کسی ٹیکس پیئر نے اپنی ریٹرن فائل کی ہے اور ڈیو ڈیٹ کے اندر کر دی, یا گورنمنٹ نے جو ڈیٹ ایکسٹینڈ کی تھی اس ایکسٹینڈیڈ ڈیٹ کے اندر کر دی, تب تو وہ ریگولر فائلر کنسیڈر ہوگا. لیکن اگر اس نے ریٹرن فائل کی ہے اور پینلٹی کے ساتھ سرچارج کے ساتھ پے کی ہے, 1000 روپے کا اس نے جو اس کا لیٹ پیمنٹ سرچارج تھا وہ بھی ساتھ جمع کرا کر وہ فائلر بن گیا, تو گورنمنٹ نے ایسے فائلر کو ڈسکریج کیا جو کیا کرتے ہیں صرف اپنی امول پراپرٹی پرچیز کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, اپنی ایک ریٹرن فائل کرتے ہیں, 1000 روپے کا چالان جمع کراتے ہیں اور فائلر ہو جاتے ہیں, اور وہ بھی وہ اسٹیٹس انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک ریگولر فائلر انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اور آپ لوگ پریکٹیشنر ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ریلیونٹ کچہریز ہوتی ہیں جہاں پر یہ امول پراپرٹی کے پرچیز ہوتی ہے, وہاں لوگوں نے باہر پھٹے لگائے ہوتے ہیں, 500-1000 روپے میں ریٹرن فائل کر کے دے رہے ہوتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں زیرو کی ریٹرن فائل کر کے دے دیتے ہیں. اب انکم بھی زیرو, ویلتھ ریکونسیلیشن بھی زیرو, سب کچھ زیرو. اب دیکھنے کو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے, لیگل وائلیشن ہے. ہم جیسے پریکٹیشنر کے لیے, پروفیشنل پریکٹیشنر کے لیے جو ایک اچھی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہے کہ جس نے زیرو کی ریٹرن 2000 میں 1000 روپے میں فائل کرا لی, جب اس کو لیگل نوٹس آئے گا, تو ابھی سر رحیم یار خان صاحب سے سر میاں صاحب بتا رہے تھے کہ جب کوئی ڈسپینسر کیس خراب کرتا ہے تو بڑے ڈاکٹر کو اچھے سرجری کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ والی اپرچونٹی ہم پریکٹیشنرز کے لیے بھی ہے. اگر کسی نے زیرو کی ریٹرن فائل کر دی اور اس کو ایک نوٹس آئے پڑا ہے, تو آپ لوگ پھر تیار ہو جائیں کہ نوٹسز کو ڈیل کرنے کے لیے کس طرح سے اس کے ریپلائز بنا کر رکھنے ہیں. سو اس دفعہ لیٹ فائلر کا کنسیپٹ بھی ساتھ انٹروڈیوس کیا گیا تاکہ جو 1000 روپے کی ریٹرن فائل کر کے جو فائلر بن کے ایڈوانٹیج لیتے ہیں, گورنمنٹ نے اس کو ڈسکریج کیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی سیلز پروموشن ایکسپینڈیچر. پہلے جو انٹرٹینمنٹ یا سیل, پہلے فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر کے لیے سیل اور پروموشن ایکسپینس کی بائنڈنگ لمیٹیشن ہوا کرتی تھی. اس دفعہ وہ لمیٹیشن خالی فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر کے لیے نہیں رکھی گئی بلکہ اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے.
Finance bill propose an amendment where in case of royalty payable to an associate or on account of certain specified intangible, یہ تمام intangible assets پر نہیں ہے, specified intangible assets پر ہے. فائنانس ایکٹ میں باتیں لکھی ہوئی تھی, وہ 2.5 لائنیں بن رہی تھی, میں نے اس کو اسکپ کر کے صرف ایک لفظ ایڈ کر دیا specified intangible assets کا. To taxpayer could result in disallowed of 25% of sale, promotion, advertisement and publicity expenditure to such taxpayer. ٹھیک ہے, جو رائلٹی پے کر رہا ہوگا اپنی ایسوسیٹ کو یا اس ٹائپ کے ایکسپینس پے کر رہا ہوگا سیل پروموشن کا, تو 25% تک اس کا جو ایکسپینس ہے وہ کیا کر دیا, ڈس الاؤ کر دی. یہ فائنانس بل نے پروپوزل ڈالی تھی, لیکن فائنانس بل کی پروپوزل کو چینج کیا گیا. وہ چینج کیا گیا کہ جو ڈس الاؤنس ہے 25% والا, یہ ڈس الاؤ تو کر دیا. فائنانس بل نے کہا تھا کہ بغیر کسی کنڈیشن کے ڈس الاؤ کر دیں, لیکن فائنانس ایکٹ جو اپروو ہوا ہے اس میں یہ والی بات آئی ہے کہ کمشنر کے پاس پاور ہے کہ اپرچونٹی آف بینگ ہیئر, وہ کیا کرے گا, ٹیکس پیئر کو بلا کر سنے گا. اگر وہ کمشنر کو سیٹسفائی کر پایا تو ٹھیک, اگر نہ کر پایا پھر 25% ڈس الاؤ ہوگا. ورنہ فائنانس بل نے پروپوزل کیا دی تھی کہ بغیر کسی کنڈیشن کے 25% کیا کر دیں, ڈس الاؤ کر دیں. سو یہ اس میں فائنانس ایکٹ میں امینڈمنٹ کی گئی ہے, کیا بھلا کہ اپرچونٹی آف بینگ ہیئرڈ, اگر ٹیکس پیئر سیٹسفائی نہ کر سکا, کمشنر کی کیوریز کا رپلائی نہ کر سکا, تو اب جا کر کیا ہوگا, 25% ڈس الاؤڈ ہو جائے گا. جی اس کے بعد ہے جی ٹیکس آن ڈیویڈنڈ مینس انکم فرام اسٹاک فنڈس. دا بل جو فائنانس بل آیا تھا اسمبلی میں, بل ہیڈ پرپوز ٹو انکریز دا ڈیویڈنڈ ود ہولڈنگ ریٹ اف دا ڈیویڈنڈ ریسیٹ آف دی فنڈ آر لیس دین کیپیٹل گین. یعنی پرپوزل نے کیا کہا تھا کہ ٹیکس کو 12% سے بڑھا کر 20% کر دیا جائے, لیکن فائنانس ایکٹ میں 20% والی پروپوزل ایکسیپٹ نہیں ہوئی. 20% کو ریڈیوس کر کے 15% تک جو پروپوزل تھی, جو 15% اس کو کیا کیا گیا, آنے والے سال کے لیے امپلیمنٹ کیا گیا. پروپوزل 20% کی تھی, لیکن اس کو اپروو کہاں کیا گیا, 15% میں. اور فائنانس منسٹر صاحب اس کو اپنی اسپیچ میں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے 5% کا جو ریڈکشن ہے وہ دیا ہے. وہ ریڈکشن یہی تھا کہ پروپوزل کو 5% ریڈیوس کر دیا تھا. اس کے بعد ہے جی ایڈوانس ٹیکس آن سیل اور ٹرانسفر آف اموویبل پراپرٹی. آپ لوگ جتنے ماشاءاللہ ٹیکس پریکٹیشنر ہیں, جب سے یہ بجٹ آیا, یا بجٹ سے 1-2 دن پہلے یا اس کے بعد میں, ہم کئی سارے لوگوں نے جو اور کیوری پوچھی ہو یا نہ پوچھی ہو, یہ سوال ضرور پوچھا کہ پراپرٹی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, اموویبل پراپرٹی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. تو آئیے اس پر دیکھتے ہیں کہ فائنانس ایکٹ میں کیا آیا کہ سیکشن 236C کے مطابق ایڈوانس ٹیکس آن سیل اور ٹرانسفر آف اموویبل پراپرٹی از کلیکٹڈ from 3% to 10% depending upon the filer situation, depending upon the active taxpayer list situation. اور یہ والی بات ہم مطلب ہمیں ایک پریکٹسنگ میں ہے کہ فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ ہے, لیکن انکم ٹیکس آرڈیننس میں فائلر اور نان فائلر کا لفظ نہیں ہے. وہاں پر ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کا سٹیٹس ہے, جس کا سٹیٹس ایکٹیو ہوتا ہے ہم اس کو فائلر کہتے ہیں, جس کا نہیں ہوتا اس کو ہم نان فائلر کہتے ہیں. لیکن انکم ٹیکس آرڈیننس میں یہ فائلر یا نان فائلر کا لفظ بیسیکلی نہیں ہے. بہرحال تو یہاں پر کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی گئیں کہ یہ ٹیکس کیسے ریکور کیا جائے گا. آئیے اس پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ فالوئنگ پرسن بینگ سیلر, یعنی اگلی سلائڈ میں اس کے اوپر ریٹ گیون ہے, میں آپ کو اگلی سلائڈ پہ اس کا ڈسکشن کرتا ہوں کہ کس کا ریٹ کیا ڈیسائیڈ کیا. لیکن جو سیکشن 236 کے مطابق پراپرٹی سیل کر رہا ہوگا یا ٹرانسفر کر رہا ہوگا, تو اس پر 3% سے لے کر 10% ڈفرنٹ سلیب کے ساتھ ٹیکس ریٹس ہیں. لیکن کچھ پرسنز ایسے ہیں جس کو پہلے بھی کیپٹل گین کی سیل میں ایگزیمپشن تھی, ان کی ایگزیمپشن کو یہاں پر مینٹین کیا گیا. اب سوشل میڈیا پر اس پر کرٹیسائز بھی ہو رہا ہے, میں وہ کرٹیسزم یہاں پر نہیں بات کرتا, بس یہاں ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ فالوئنگ پرسن بینگ سیلر ہیو بین ایگزیمپٹڈ. کس کو ایگزیمپشن دی گئی؟ دی ڈیپینڈنٹ آف شہید بلونگنگ ٹو پاکستان آرم فورسز. پاکستان آرم فورسز کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں, شہداء ہیں, ان کو جو پلاٹ ملتے ہیں, اگر وہ ٹرانسفر یا سیل کر رہے ہوں گے, ان کو یہ 236C والا ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. A person who dies while in service, اگر ایک حاضر سروس بندہ جس کی آن سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے, چاہے وہ پاکستان آرم فورسز کا ہے, فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کا امپلائی ہے, اس کو بھی پراپرٹی سیل یا ٹرانسفر کرنے پر یہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اور اس کے بعد ہے جی وار باؤنڈڈ, اگر ایک بندہ جو جنگ میں زخمی ہو گیا, اس کو بھی یہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اور ایکس سروس مین جو ریٹائر پرسن ہے آرم فورسز سے, اس کو بھی یہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. یعنی ان لوگوں کو اس سیکشن 236C میں ایگزیمپشن دی گئی ہے. اگر یہ پراپرٹی سیل یا ٹرانسفر کریں گے تو ان کو یہ والے ٹیکس نہیں دینے پڑیں گے جو نیکسٹ سلائڈ پہ ہیں, دیکھیں جی. یہ ٹیکس ریٹ ہیں 236C کہ اگر آپ پراپرٹی کو سیل کرتے ہیں, ٹرانسفر کرتے ہیں, تو آپ کو اس پروویژن کے تحت اس پرسنٹیجز کے ساتھ ٹیکس دینے پڑیں گے. یعنی اگر ایک بندہ ایکٹیو ٹیکس فائلر ہوگا اور جو پراپرٹی کی ویلیو ہے 50 ملین سے ایکسیڈ نہ کرے, ڈز ناٹ ایکسیڈ 50 ملین, تو فائلر کا ٹیکس ریٹ 3% کا ہے اور نان فائلر کا 10% ہے. اور جو ایکٹیو بٹ لیٹ فائلر, جس کو ابھی ہم نے نیولی لیٹ فائلر کا کانسیپٹ دیا, وہ 6% ٹیکس پے کرے گا. یعنی جو ریگولر فائلر ہے وہ 3%, اور جو نیا فائلر ہوا جس کو لیٹ فائلر کا نام دیا گیا,
تو مطلب یہ سی اے کو کلاسز پڑھاتا بھی ہوں. جب وہاں پر یہ ڈسکشن کی تو مجھے بچے نے کہا سر لیٹ فائلر کا مطلب مرحوم فائلر تو نہیں ہے. میں نے کہا یہاں لیٹ وہ مرحوم کے میننگ میں نہیں ہے, یہاں وہ لیٹ فائلر ہے جو 1000 روپے کا چلان پے کر کے فائلر بن گیا. تو بہرحال یہ لیٹ فائلر نیولی فائلر کی یہ کلاس ایڈ کی گئی تھی, اور اگر 50 ملین سے ایکسیڈ کرے گی تو 3.5% فائلر کے لیے, اور نان فائلر کے لیے 10%, اور لیٹ فائلر کے لیے پھر 7%. سو ہم لوگوں نے تو اپنے کلائنٹس کو بچایا کہ 29 جون تک ان کی پراپرٹیز کو زیرو کے ریٹرن کے ساتھ مطلب وہ سبمٹ کر کے ان کو پچھلے سال میں ان کی پراپرٹیز ٹرانسفر کرا لیں تاکہ وہ اس چکر میں نہ پڑیں. اب بعد میں 60 ڈیز میں امینڈمنٹ ہوتی رہے گی, الٹریشن ہوتی رہے گی, لیکن آن دا اسپاٹ کئی سارے لوگوں کو بچ بچا بھی کرا لیا. تو یہ تھا 236C کا کہ اگر آپ پراپرٹی سیل یا ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس پر ٹیکس ریٹ گورنمنٹ نے نئے بجٹ میں نئے سال میں کیا لگائے ہیں. تو اس کے بعد اگر ہم 236K کی بات کریں کہ اگر آپ انوینٹری ایموول پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں, ایکوائر کرتے ہیں, اس کی ڈسکشن کیا ہے. اس میں بھی بل نے کیا کہا ہے جی, جو ریٹ ہے وہ اگلے سلائڈ پر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر بھی وہی کانسیپٹ دیا گیا کہ جو فائلر ہے اس کا ریٹ اور ہے, لیٹ فائلر کا ریٹ اور ہے, اور نان فائلر کا ریٹ اور ہے. اور یہ جو 236K ہے یہ ایموول پراپرٹی پرچیز کرنے پر ہے, اور 236C سیل یا ٹرانسفر کرنے پر تھا. یہاں پر بھی لیٹ فائلر کا کانسیپٹ ہے, وہ پریویس سلائڈ میں ہو چکا. تو باقی جو 3 لائن لکھی ہوئی ہے وہ لیٹ فائلر کی ہیں, یعنی وہ بندہ جو اپنی ٹیکس ریٹرن لیٹ فائل کر کے اپنا اسٹیٹس ایکٹیو کراتا ہے, اس پر یہ ڈسکشن ہے. اور یہ اس کے ٹیکس ریٹ ہیں, آپ کو سلائڈس مل جائیں گے, اس پر یہ ڈیٹا اویلیبل بھی ہے کہ جو ایکٹیو فائلر ہوگا وہ پرچیز کرنے پر ایڈوانس ٹیکس پے کرے گا 3%, اور جو نان فائلر ہوگا وہ 12%, اور جو لیٹ فائلر ہوگا وہ 6%. لیکن باتیں وہی ہیں کہ اگر پراپرٹی پرچیز کر رہا ہے اس کی فگر 50 ملین سے کم ہے, 50 اور 100 کے درمیان ہے, اور 100 سے ایکسیڈ کر رہی ہے. سو یہ 3 سلیبس یہاں پر انٹروڈیوس کیے گئے ہیں, اور یہ ایموول پراپرٹی پرچیز کرتے وقت ہے. جی اس کے بعد ہے جی کمشنر کے پاس پاور تھی کہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ دے سکے. جو ہمارا تھا فائنانس بل نے پروپوزل کیا دی تھی کہ یہ کمشنر کی پاور ود ڈرا کر لی جائے. ہاؤ ایور ود ریگارڈ ٹو پیمنٹ ٹو ریزیڈنٹ اینڈ نان ریزیڈنٹ پرسن سچ as sale of goods by manufacturer etc, the power to issue exemption certificate has not been restored. Instead power restore نہیں کی گئی, لیکن ریڈکشن کی گئی allowed through a lower rate certificate, کہ کمشنر lower rate certificate ایشو کر سکتے ہیں. فرض کیا دیکھیں, for example in case a corporate manufacturer of goods whose normal withholding tax rate on payment against sale of such goods is 5%, اگر اس کا نارمل ٹیکس ریٹ 5% ہے تو کمشنر کو پاور دی گئی کہ وہ 80% تک ریڈکشن کا سرٹیفکیٹ آفر کر سکتے ہیں. تو اگر آپ 5 کا 80% لیں تو 4 نکل آئے گا, تو یہ 4% تک وہ کیا دے سکتے ہیں, ریڈیوس ریٹ کے ساتھ وہ ایشو کر سکتے ہیں, لیکن ایگزمپشن جو تھی وہ اس کو فلی نہیں دی گئی. اس کے بعد منیمم ٹیکس ہے اسپیشل اکنامک اینٹیز پر. اسپیسیفک کلاز انٹروڈیوس کی گئی, ری انسرٹ کی گئی ٹو ایگزمپٹ اسپیشل اکنامک زون اینٹیز فرام دی پرویو آف منیمم ٹیکس رجیم بیسڈ آن ٹرن اوور. سیکشن 113 میں ٹرن اوور کے حساب سے ان پر منیمم ٹیکس ریٹ امپوز کیا گیا تھا, وہ اب اسپیشل اکنامک زون اینٹیز پر کیا کیا گیا, امپوز کیا گیا. ریسٹ کیا ہو گیا, کنٹروورسی تھا, اب یہاں پر آ کر کنٹروورسی ختم کر دی گئی, اور اس کے جو ڈسکشن ریٹ ہے وہ اگلے پیج پر اگلی سلائڈ پر یہاں پر بتا دیا کہ جو نان ریزیڈنٹ پرسن ہوگا, بزنس انکم آف نان ریزیڈنٹ از انٹر ایریا کنسیڈر ٹو بی پاکستانی سورس انکم. اگر یہاں پر ایک ڈسکشن ہے سگنیفیکنٹ اکنامک پریزنس آف نان ریزیڈنٹ پرسن, یعنی اگر ایک بندہ جس نے 183 ڈیز سے کم پاکستان میں ڈیز گزارے وہ نان ریزیڈنٹ بن گیا, یا دوسری کلاسز اگر پوری ہوتی ہیں اور وہ کیا بن گیا, نان ریزیڈنٹ بن گیا, تو اس کی ڈسکشن ہے کہ وہ اپنی اکنامک پریزنس کیسے بنائے گا, یعنی اپنی بزنس کے پروفٹس کی ڈسکشن کے ریگارڈنگ. بزنس انکم آف نان ریزیڈنٹ از انٹر ایریا کنسیڈر ٹو بی پاکستانی سورس انکم ٹو دی ایکسٹینٹ ٹو وچ اٹ از ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایٹریبیوٹیبل ٹو اے بزنس کنیکشن ان پاکستان. یعنی اگر ایک بندہ نان ریزیڈنٹ پرسن ہے, وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے, بزنس بھی کر رہا ہے, اور وہ اس سے پروفٹ کما رہا ہے, تو اب یہاں پر ایک ڈسکشن یہ ہے کہ اس کو نان ریزیڈنٹ پرسن کے انکم فرام بزنس کو بھی کیا سمجھا جائے گا, ریزیڈنٹ انکم سمجھ لیا جائے گا, یعنی پاکستانی سورس انکم سمجھ لیا جائے گا. دی کانسیپٹ آف بزنس کنیکشن ہیز بین expanded to include significant economic presence, یعنی پہلے نان ریزیڈنٹ پرسن کو پروف دینا پڑے گا کہ اس کی اکانومک پریزنس کیا ہے. اگر وہ اکانومک پریزنٹ ہے تو اس کی فورن سورس بزنس انکم کو بھی پاکستانی سورس انکم سمجھا جائے گا, اور پاکستانی سورس کے مطابق ٹیکس کیا جائے گا. تو یہ ڈیفینیشن ایڈ کی گئی ہے کہ سگنیفیکنٹ اکانومک پریزنس کا مطلب کیا ہے. جی یہاں سمپل اس کی انویسٹمنٹ کی ڈسکشن کی گئی کہ اس نے کتنے پیسے انویسٹ کیے اور وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے, اس کے ریگارڈنگ اس کا ڈیفینیشن ایڈ کی گئی ہے کہ سگنیفیکنٹ اکانومک پریزنس کا مطلب کیا ہے نان ریزیڈنٹ پرسن کا.
جی اس کے بعد ہے year of discovery of concealed asset. year of discovery یعنی اگر ایک بندے نے اپنے کوئی ایسٹ چھپا لیا تھا, وہ کسی ایک سال میں جا کر ریکور ہو گیا. prior to the amendment of Finance Act 2018, addition on account of both local and foreign concealed asset income expenditure were made for the tax year to which such item pertain. After the amendment, Finance Act 2018 میں amendment کے بعد an addition on account of concealed foreign asset or expenditure or income was to be made in the tax year immediately preceding the tax year in which such amount was discovered. فرض کیا 2020 میں ایک بندے کی اماؤنٹ ریکور ہوئی ہے جو اس نے اپنے پاس ایسٹ انکم تھی, ایسٹ تھا, ایکسپینس تھا, کنسیل کیا ہوا تھا, 2020 میں ریکور ہوئی تھی تو اس کو امیڈیٹ پریویس ایئر میں لکھا جاتا تھا. تو اب اس میں فائنانس ایکٹ 2024 میں امینڈمنٹ کیا کی گئی دیکھیں جی, تھرو این امینڈمنٹ میڈ بائی دی فائنانس ایکٹ the year of discovery of foreign asset or concealed income or expenditure is being defined as the year in which commissioner issue notice. اب جس سال کمشنر نوٹس ایشو کرے گا کنسیلڈ ایسٹ کا, اس کے امیڈیٹ پچھلے سال کو کنسیلڈ ایسٹ سمجھا جائے گا. اس جو فائنانس ایکٹ 24 میں جو امینڈمنٹ ہے وہ جس سال کمشنر نوٹس ایشو کرے گا اس کے پریویس ایئر کو کیا سمجھا جائے گا, کنسیلڈ ایسٹ سمجھا جائے گا. جی یہاں پر ایک اور کلاس بھی ہے کہ ایسٹس آف اسپاؤس ویلتھ اسٹیٹمنٹ, یعنی اگر ایک پرسن انڈیویجول ہے, اس کی اسپاؤس ارننگ نہیں کرتی, وہ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتی, اپنے ہسبینڈ پر ڈیپینڈنٹ ہے, تو وہ جو میل پرسن ہوگا یا ایک اسپاؤس ہوگا وہ اپنی مطلب نیکسٹ پارٹنر کے ایسٹس کو بھی اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کا حصہ بنائے گا, لیکن ایک کنڈیشن ہے کہ دوسرا پارٹنر جو ہے وہ اپنی ریٹرن جمع نہ کرا رہا ہو. فار ایگزامپل مسٹر اے لیٹ سے ارننگ کرتا ہے, وہ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع کراتا ہے, اور اس کی بی جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے, وہ ارننگ نہیں کرتی, جاب نہیں کرتی اور ریٹرن فائل نہیں کرتی. تو جب مسٹر اے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر رہا ہوگا وہ اپنی اسپاؤس کے ایسٹس بھی اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ لکھے گا. چونکہ یہ بھی ایک پریکٹیکل اپلیکیشن ہے کہ کئی سارے لوگ اپنی اسپاؤسز کے نام پر کیا کرتے تھے, ایسٹس لکھ لیتے تھے اور سم ٹائم وہ ریٹرن میں نہیں شو ہوتے تھے. اس دفعہ مینشن کیا گیا, اسپیسیفائی کیا گیا کہ ایک انڈیویجول پرسن جب اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کر رہا ہوگا اور اپنی اسپاؤس جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے اس پر, تو اس کے بھی ویلتھ جو ہوگی وہ ساتھ ڈسکلوز کرے گا. اس کے بعد ٹیکس کریڈٹ اویلیبل فار ٹیچر. فائنانس بل میں پرپوزل دی گئی تھی کہ جو ٹیچر اور فل ٹائم ریسرچر کو جو 25% ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے وہ ختم کر دی جائے, ویو آف کر دیے جائے, لیکن فائنانس ایکٹ نے یہ والی جو پرپوزل تھی وہ ریجیکٹ کر دی. بہرحال اب تک کیا ہے, جو ٹیچرز اور ریسرچر ہیں وہ 1 سال اور بھی ٹیکس کریڈٹ انجوائے کر سکیں گے. سجاد صاحب آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ فل ٹائم ٹیچر اور ریسرچر جو ہیں فائنانس بل میں پرپوزل کیا تھی کہ اس کو بالکل ختم کر دیا جائے تو ختم کر دی جائے, لیکن اب بہرحال اس کو ابھی پریویل کیا, ابھی فی الحال ختم نہیں کیا, کنٹینیو رہے گی. اور ہمارے کئی سارے کلائنٹ بیسیکلی ٹیچنگ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر نہیں تھی کہ ان کا فل ٹیکس دینا پڑے گا, تو 25% کی وجہ سے ان کو بہت سارا ایڈوانٹیج مل جاتا تھا. تو 25% ایک ہیوج ہے, اور 25% بھی ٹیکس کا ہوتا ہے. جی اس کے بعد ہے جی ایک نیا ونگ انٹروڈیوس کیا گیا, ٹیکس فراڈ اینڈ انویسٹیگیشن ونگ. جی یہ فائنانس ایکٹ 24 میں ایک نیو پروویژن انکلوڈ کی گئی, اور اب ایف بی آر نے ایک نیا ونگ بنایا جس میں جو ٹیکس فراڈ کی انویسٹیگیشن کرے گا. اور اس ونگ میں کون کون لوگ ہوں گے؟ اس ونگ میں دیکھیں فراڈ انٹیلیجنس اینڈ انالسٹ یونٹ ہوگا, اس میں فراڈ انویسٹیگیشن یونٹ ہوگا, لیگل یونٹ, اکاؤنٹنٹ یونٹس اور ڈیجیٹل فورینسک اور سین آف کرائم یونٹ. ان سارے لوگوں پر مشتمل ایک انویسٹیگیشن ونگ بنایا گیا جو کیا کرے گا, ٹیکس فراڈ کو انویسٹیگیٹ کرے گا. اس کے بعد ہے جی ریٹ آف ڈیفالٹ سرچارج. فائنانس بل تھرو دی فائنانس بل دا ڈیفالٹ سرچارج واز پروپوز ٹو بی enhanced from 12% per annum to KIBOR plus 3%. Similar amendment was also proposed in the sale tax کہ اگر کوئی ڈیفالٹ سرچارج ہے اس کو کیا کر KIBOR plus 3% کر دیے جائے, ٹھیک ہے. اور through finance act the rate of default surcharge have been amended 12% per annum اور KIBOR plus 3% whichever is higher. اس نے پرپوزل دی تھی کہ 12% کی بجائے کیا کر دیے جائے, صرف KIBOR plus 3% کر دیے جائے, لیکن فائنانس ایکٹ میں اپروو کیا ہوا ہے کہ 12% اور KIBOR plus 3% whichever is higher. تو نارملی KIBOR زیادہ ہے, KIBOR کا 3%, اگر اس کو اپلائی کریں گے پریکٹیکلی تو زیادہ یہی آئے گا. تو this was all about me. Thank you very much for your patience. اگر کوئی کوشچن کی کیوری ہے تو اس کو پھر آخر میں ڈسکس کر لیں گے. سر جی سر ود ہولڈنگ ایجنٹ کرے گا.
ہاں ایک بینک ہے اور ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں. تو وہ کلیکٹر نہیں کرے گا. جی پچھلے سال کی بلونگ کرے. ہاں اگر دیکھیں کلیئرنس آف سرٹن ایکسپورٹ گڈس ہے تو کلیکٹر آف کسٹم کرے گا, اور اگر ایکسپورٹ آف گڈس ہے تو پھر بینک کی 2-3 پروپوزل ہیں اس پر. ہاں تو آپ ماشاء اللہ ٹیکس بار کے میرے کو وائس پریزیڈنٹ بھی میرے خیال ملتان کے آپ ہیں, آپ ریکمنڈیشن دیجیے گا ٹیکس بار کی بھی پر کہ اس کو مطلب موڈیفیکیشن کی ایکسیپٹنس کی جائے. جی تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سر دیکھیں جو انہیریٹڈ پراپرٹی ہے آ گئی. ہاں جی دیکھیں اگر وہ امویبل پراپرٹی ہے تو جس ڈیٹ کو وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوگی اس ڈیٹ کی فیئر مارکیٹ ویلیو کا امپیکٹ بنے گا نا. جس ڈیٹ کو وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو رہی ہوگی اس ڈیٹ کی فیئر مارکیٹ ویلیو کو ہم وہاں پر کنسیڈر کر لیں گے. ہاں اس کا اگر ایک چیز ایسٹ میں ڈیبٹ کے طور پر ریکارڈ کریں اس کا دوسرا امپیکٹ ایکوٹی کے طور پر جائے گا نا. اگر ایک بزنس میں ایسٹ نہیں, جو ان کو اس میں بینگ دا شہید جو ڈیپینڈنٹ کو ملتی ہے اس کی ڈسکشن ہے, اور جو اس کی جو پرسنل پراپرٹیز ہے وہ نہیں, وہ اس کیپیسٹی میں نہیں ہے. جی تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. Yusuf Saab, thank you very much. Now I would like to invite our next guest speaker, Raja Muhammad Imtiaz Kiani, Advocate High Court, Vice President, Multan Tax Bar Association, for speech on indirect taxes. Sir, please come on stage. السلام علیکم. میں راجہ امتیاز کیانی, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, وائس پریزیڈنٹ پاکستان ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن. مجھے فائنانس ایکٹ 2024 کے تناظر میں انڈائریکٹ ٹیکسز میں سیل ٹیکس کے لیے میں گزارشات پیش کروں گا. جو امینڈمنٹس اس میں ہوئی ہیں سیل ٹیکس کے حوالے سے ان پہ تھوڑی سا روشنی ڈالیں گے. اس میں سب سے پہلے اس فائنانس ایکٹ کے آنے سے پہلے آلریڈی سیل ٹیکس میں ایک SRO 350 کے ذریعے انہوں نے امینڈمنٹس کر دیں, اور وہ اتنی غلط امینڈمنٹس کیں جس کا خمیازہ ہم لوگ ٹیکس پیئر بھی اور ہم پریکٹیشنرز بھی بھگت رہے ہیں. وہ اتنی انلیگل امینڈمنٹس ہیں کہ ہم لوگ پروسیجرل وے میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہے. اس میں نمبر 1 تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا سپلائر ودن 30 days یا اس مہینے کے 30 تاریخ تک اینڈ آف ڈے تک
اگر ریٹرن فائل نہیں کر پاتا تو جو بائرز ہیں ان کی ریٹرنز میں جو ان پٹ آیا ہوا ہے وہ آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جائے گا. جب وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی آپ کی لائبلٹی کریٹ ہو جائے گی, اور وہ لائبلٹی اس کو جب تک پے نہیں کرے گا وہ ریٹرن سبمٹ نہیں کر سکے گا. جب اس نے ایٹ دا اسپیسیفک ٹائم میں 18 تاریخ تک اس نے ریٹرن سبمٹ کر دی تو اس کی ریٹرن پروینل ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے. جب ریٹرن پروینل ہو گئی اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی, لیکن اب وہ ڈپینڈنٹ ہے کہ اس کا جو سپلائر ہے وہ بھی ریٹرن سبمٹ کرے. وہ 30th تک اس کو دیکھے گا, واچ کرے گا اپنی ریٹرن کو کہ آیا وہ اس کا جو سپلائر ہے وہ ریٹرن سبمٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس سے پہلے ہی جیسے وہ پروینل ہو جاتی ہے اس کے 2-4 دن بعد اس کے دونوں انیکسر سی بھی اور اے بھی وہ بلاک ہو جاتے ہیں. اب ایک طرح سے ٹیکس پیئر کے ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ نہ تو وہ اپنی سیلز ریڈیوس کر سکتا ہے, نہ وہ ان اپنے سپلائرز کی انوائسز ڈیلیٹ کر سکتا ہے یا ڈیلنگ کر سکتا ہے. تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے. اب اس کا جو سپلائر ہے اسے کئی آپشنز ہو سکتے ہیں, کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. بندہ فوت ہو سکتا ہے اور پاکستان میں موجود نہیں ہو سکتا ہے, یا ڈیفالٹ کر جاتا ہے, تو اس بیچارے پہ کیا قصور ہے جس کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے. اس کو زبردستی کمپیل کیا جا رہا ہے کہ وہ والی لائبلٹی پے کرے جو آلریڈی وہ ایک دفعہ پے کر چکا ہے. جب وہ اپنی لائبلٹی اپنے سپلائر کو پے کر چکا ہے تو پھر وہ دوبارہ کیوں پے کرے؟ خاص طور پہ جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں اور ریٹیلرز ہیں وہ اس معاملے میں بڑے پھنسے پڑے ہیں. ان کی اپریل کی ریٹرن بھی نہیں فائل ہوئی اور نہ ہی مئی کی ریٹرن فائل ہو سکی ہے. اب جون آ گیا ہے. الٹیمیٹلی اب ہماری ایسوسیشنز بھی کچھ تھوڑا سا جاگ گئی ہیں. انہوں نے بھی 2 مہینے ویٹ کیا ہے کہ اچھی طرح ہمارا ٹیکس پیئر پھنس جائے, اس کے بعد ہم بھی کوئی کارروائی ڈالیں. اب آہستہ آہستہ کارروائیاں ڈلنے شروع ہو گئی ہیں اور اب ماشاءاللہ سے ریٹ پٹیشنز بھی فائل ہو گئی ہیں کہ یہ الٹرا وائرز ہے اور اس کو ختم کیا جائے. بہرحال دیکھتے ہیں اس کا کیا لب لباب نکلتا ہے. لیکن سب سے پہلے اس میں ایک دوسرا لکونہ بھی بہت ڈینجرس ہے کہ خدا نخواستہ آپ کی ریٹرن میں آپ نے انوائس کو غلط فیڈ کر دیا ہے, این ٹی این غلط فیڈ ہو گیا, ایک ہی جگہ بی کا این ٹی این کوئی ایک ڈیجٹ ہی غلط ہو گیا, مسٹیک ہو جاتی ہے. اس صورت میں آپ کی ریٹرن سبمٹ ہوگی. اب آپ اسے ڈیبٹ کریڈٹ نوٹ نہیں ڈال سکتے جب تک کہ کمشنر آپ کو اجازت نہیں دے. اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ وہ آپ انٹری ریورس نہیں کر سکتے. دوسرا, بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جو سپلائز دے دیتے ہیں, جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, سپلائز دے دیتے ہیں, اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب اس میں سے کچھ ریجیکشنز آ گئی ہیں یا بی گریڈ مال سپلائی ہو گیا ہے. اب اس کا کریڈٹ نوٹ ڈیبٹ نوٹ کیسے ہو؟ وہ بھی ہر انوائس پہ کمشنر صاحب سے اجازت لیں. وہاں تو بڑے منہ کھلے پڑے ہوتے ہیں. ایک نارمل وے میں آپ جائیں تو اس میں آپ کو ریمیڈی نہیں ملتی, اور آپ ہر انٹری پہ آپ ہر انوائس پہ ڈیبٹ کریڈٹ نوٹ کروانے جائیں گے تو وہاں کیا حال ہوگا؟ پھر تو آپ 2 بندے رکھیں جو وہیں ٹیکس پیئر وہیں بیٹھا رہے آر ٹی او میں. یہ بہت سارے ایسے لکوناز ہیں اس میں جو بغیر پروسیجرل انوائرمنٹ کے اور لوگوں سے, ٹیکس پیئر سے اور ایسوسیشن سے ڈسکس کیے, انہوں نے وہ ڈال دیے اور وہ امپلیمنٹ بھی کر دیے, جبکہ انہیں چاہیے تھا کہ تمام سے اسٹیک ہولڈر سے اس کو ڈسکس کرتے
جہاں پہ یہ امپلیمنٹ ہونا ہے وہاں امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کا بہتر حل نکالتے ہیں۔ اب کورٹس نکالیں گی تو پھر تب تک ہمارے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کی 6 مہینے کی ریٹرنز ڈمپ ہو جائیں گی اور وہ بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، دیر آید درست آید، ہماری ایسوسیشن نے کچھ اس میں پیش رفت کی ہے۔ ہمارے سیکرٹری صاحب، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس میں میرا خیال سب سے پہلے ان کا لیٹر گیا اپنے بورڈ کو، اس کے بعد دیگر بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا نکلتا ہے اس کا رزلٹ۔ اب آ جاتے ہیں فائنانس ایکٹ پہ۔ جی سر، یہ ایس آر او کو ریسائنڈ کیا گیا 350 ہے سر، 350 ایس آر او کو ریسائنڈ کرنے کے لیے یا اس کو کریکشن کرنے کے لیے جو اس میں الٹرا وائرز پروسیجر انہیں دیے ہیں اس کو درست کرنے کے لیے کورٹس میں ریٹ پٹیشنز فائل ہوئی ہیں اور اس پہ نوٹس بھی ہو گئے ہیں، چیئرمین ایف بی آر کو بھی نوٹس ہیں، اور ڈائریکٹ ایسوسیشنز نے بھی بہت سارے ہمارے ایسوسیشنز نے ڈائریکٹ ایف بی آر چیئرمین کو بھی اور ممبر پالیسی کو بھی لکھا ہے، اور ابھی تک آؤٹ کم تو نہیں آیا، لیکن امید ہے کہ بہت جلد اس کا کوئی ریڈریسل ہو جائے گا۔ کارپوریٹ سیکٹر کی طرف سے ابھی فی الحال تو آ رہی ہیں، ابھی ایسوسیشنز کی طرف سے کچھ نہیں آیا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل سر ایسے ہی کہ تمام پوری چین ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ایک ہی سپلائر ہے اور وہ بائر بھی ہے اور سپلائر بھی ہے۔ اب وہ سپلائر جو ہے وہ اپنے بائر کی وجہ سے کی ریٹرن کی وجہ سے رکا پڑا ہے، اور جو سپلائر ہے وہ اپنے بائر کی وجہ سے رکا ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے ریٹرن فائل نہیں کر پا رہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ایسے بہت سے کیسز ہیں جہاں ہاں میپکو ہے، ایسے ایس این جی پی ایل ہے، اس کی وجہ سے بہت سی ریٹرنز پینڈنگ ہیں، اور بہت سے ادارے ہیں، بہت سے جو ٹول مینوفیکچرنگ والے ہیں وہ ایک دوسرے سے گڈز لیتے دیتے بھی ہیں اور ٹول مینوفیکچرنگ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی انوائسز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی اس لکونہ کی وجہ سے وہ اس کی ریٹرن فائل نہیں ہو پا رہی، وہ اس کی ریٹرن نہیں فائل ہو رہی۔ اب فائنانس ایکٹ کی طرف آتے ہیں۔ پانی نہیں اس میں سر فائنانس ایکٹ کے تناظر میں سب سے پہلے کچھ سیکشن 2 میں انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں ڈیفینیشنز میں۔ ایک تو ایسوسیٹس کی ڈیفینیشن میں تبدیلی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی سیکشن 2 کی کلاس 3 اور 4 کو تبدیل کر کے صرف جو انکم ٹیکس میں تعریف دی گئی ہے اس کی ڈیفینیشن اسی کو اڈاپٹ کیا جائے گا۔ سیکشن 2 کی کلاس 14 جو کہ ان پٹ ٹیکس کو ڈیل کرتی ہے، اس کی کلاس سب کلاس ڈی کے تحت صوبائی جو ٹیکسز ہیں وہ اب بورڈ کی ثوابدید پہ دے دیے گئے ہیں کہ اب بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس میں سے جو سروسز کے کون سے ٹیکسز وہ ان کا ان پٹ ڈس الاؤ کر سکتے ہیں اور کون سا الاؤ کر سکتے ہیں۔ یہ اب بورڈ کی ثوابدید پہ دے دیا گیا ہے
تمام کی تمام جو سروسز پہ انپٹ ٹیکس ہے وہ اب بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا تھرو نوٹیفیکیشن یا آفیشیل گزٹ کے کہ کون سی اس میں سے انہیں چاہیے جن کے اگینسٹ وہ انپٹ ڈس الاؤ کر رہے ہیں۔ سیکشن 2 کی کلاز 37 ایک نئی کلاز ایڈ کی گئی ہے جو ٹیکس فراڈ کو ڈیل کرتی ہے۔ اس کو تبدیل کر دیا گیا، اس کو تھوڑا سا براڈنڈ کیا گیا۔ اس کے تناظر میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جانتے بوجھتے انٹینشنلی کوئی سیل ٹیکس ریٹرن میں کوئی جھوٹے کاغذات دیتا ہے یا اوریجنل ڈاکومنٹس چھپا لیتا ہے یا جس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، قیمت فروخت کم ہوتی ہے، یا جو اس نے ٹیکس جمع کروانا تھا وہ نہیں کرواتا، اس طرح کی قابل سیل ٹیکس چھپاتا ہے، قابل ٹیکس اشیاء کا بغیر انوائس کے فروخت کرتا ہے، جھوٹا انپٹ ٹیکس کلیم کرتا ہے، قابل ٹیکس اشیاء کی ترسیل بغیر ٹیکس انوائس کے جاری کر دیتا ہے۔ ان کلازز کے تحت وہ ٹیکس فراڈ کے زمرے میں آئے گا۔ ان کلازز میں اے اور ڈی کے علاوہ ٹیکس ادا نہ کرنے کے لیے انپٹ ٹیکس زائد کلیم کرنا بھی ٹیکس فراڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح اس کا کچھ ریفنڈ زیادہ بنتا ہے یا اس نے غلط ریفنڈ کلیم کر لیا ہے تو یا جعلی انوائسز کے اگینسٹ ریفنڈ کلیم کر لیا ہے یا جھوٹے انوائسز فلینگ انوائسز لگا کے اس نے ریفنڈ کلیم کیا ہے تو وہ بھی ٹیکس فراڈ کے زمرے میں آئے گا۔ یا اس نے کچھ کاغذات ضائع کر دیے ہیں، کچھ ڈاکومنٹس اس نے فورج کر لیے ہیں یا ضائع کر دیے ہیں تو یہ بھی ٹیکس فراڈ کے زمرے میں آئے گا۔ ایسی کوئی چیز جس کے کاروبار میں وہ بندہ ملوث ہے، جس کی خرید و فروخت قانوناً وہ قانون کے تحت ٹھیک نہیں ہے یا اس کے زمرے میں نہیں آتی تو وہ بھی ٹیکس فراڈ کے زمرے میں آئے گا۔ قابل ٹیکس اشیاء کو سیل ٹیکس قانون کے مطابق رجسٹر ہوئے بغیر فروخت کر رہا ہے تو وہ بھی ٹیکس فراڈ ہے۔ جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرے یا نہ کرنے کی وجہ بنے جس سے ٹیکس کا نقصان ہو تو یہ بھی ٹیکس فراڈ میں آتا۔ اس میں ایک جو میجر انہوں نے امینڈمنٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ تمام اب برڈن آف پروف جو ہے وہ ٹیکس پیئر پہ ہوگا، نہ کہ پراسیکیوشن پہ ہوگا۔ اب ٹیکس پیئر نے ثابت کرنا ہوگا کہ میرے کاغذات ٹھیک ہیں، میں صحیح کلیم کیا ہے، میں اپنے ورژن میں بالکل سچا ہوں۔ اب یہ تمام کا تمام برڈن آف پروف جو ہے یہ ٹیکس پیئر پہ ہے۔ سیکشن 2 کی کلاس 46 میں تبدیلی سے اب کسی بھی سپلائی کے لیے ایڈوانس پیسے بھی سپلائی تصور ہوئی۔ یہ پہلے بھی یہ کلاس تھی کبھی کہ جب کوئی ایڈوانس کسی سپلائی کے اگینسٹ آ جاتا تھا تو اس کو ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ سپلائی ہو گئی ہے اور اس پہ ٹیکس لاگو تھا، لیکن پھر انہوں نے پیمنٹ کا لفظ بیچ میں سے omit کر دیا۔ اب دوبارہ وہی لگا دیا ہے کہ اگر ایڈوانس آپ کا سپلائی کے اگینسٹ آ جاتا ہے تو اس کو بھی آپ کو ریٹرن میں ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ کنٹراڈکشن ہے اس سے پچھلی کلاس سے جو ٹیکس فراڈ کی ہے کہ ایک سپلائی ہوئی نہیں ہے اور آپ نے وہ اپنی ریٹرن میں ڈکلیئر کر لی۔ اس کو آئی تھنک کریں گے ایسوسیشنز بھی اور پروسیجرل لیبس میں بھی کہ ایک چیز ابھی کمٹ ہوئی نہیں ہے اور اس کے اگینسٹ ہم سپلائی ڈکلیئر کریں گے تو وہ کیسے کریں گے؟ یہ پروسیجرل مسٹیک ہے اس میں۔
सेक्शन 3 का सब सेक्शन 11 ये ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सब सेक्शन और भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं इसी तनाज़र में, जो 11D, 11E, 11F और 11G ये नए सेक्शन मुतारफ़ कराए गए हैं। अब सेल टैक्स के अपील आर्डर ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को इनकम टैक्स के सेक्शन 124 के मुताबिक देखा जाएगा। सेक्शन 11D बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए मुतारफ़ कराया गया है। इस सेक्शन के तहत अगर कोई शख्स सेक्शन 26(2)(a) के नोटिस के जवाब में रिटर्न जमा नहीं करवाता या सेक्शन 25 या 30A के नोटिस के जवाब में डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाता, तो कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसर उसके ख़िलाफ़ नोटिस जारी करने के बाद फ़ैसला कर सकता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के तौर पे, और इसमें वो टैक्स या रिफ़ंड को कम भी कर सकता है, उसका इनपुट डिसअलाउ भी कर सकता है। Section 11E, assessment of tax and recovery of tax not levied of or short levied or erroneous refund। किसी भी वजह से टैक्स नहीं लगाया गया या कम लगाया गया है, या असिस्टेंट कमिश्नर को शक हो गया है कि बवजह ऑडिट या किसी भी वजह से टैक्स अदा नहीं किया गया या कम अदा किया गया है, ऐसा इनपुट या रिफ़ंड क्लेम किया गया है जो कि बनता ही नहीं था, ऐसा रिफ़ंड लिया गया है जो कि बनता ही नहीं था, तो ऐसी सूरत में ऑफिसर शो का नोटिस देने के बाद जो टैक्स नहीं दिया गया या कम दिया गया है या गलत इनपुट लिया गया है या गलत रिफ़ंड एडजस्ट किया गया है या उसने मिस इंटरप्रिटेशन की है, तो इस सिलसिले में फ़ैसला दे सकता है बमै सेक्शन 33 के पेनल्टी के साथ 34 इजाफी सरचार्ज और उसकी वसूली भी कर सकता है। किसी भी माकूल वजह के इनपुट क्लेम से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्स की अदम फराहमी की वजह से इनपुट को डिसअलाउ भी किया जा सकता है। सेक्शन 11F फेलियर टू विदहोल्ड सेल टैक्स। अगर किसी जगह टैक्स पेयर ने टैक्स विदहोल्ड करना था और उसने नहीं किया, तो इस सूरत में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसर उसको वो पेनलाइज कर सकता है कि वही टैक्स उससे रिकवर करे। सेक्शन 11G लिमिटेशन फॉर असेसमेंट। सेक्शन 11D से 11F तक गुज़िश्ता 6 साल तक लगाया जा सकता है। नोटिस जारी होने के 120 दिन के अंदर अंदर फ़ैसला करना लाजिम होगा। ताम अदालती फ़ैसले या किसी भी वजह से अगर एडजर्नमेंट ली गई है तो वो डेज़ उसमें शुमार नहीं होंगे। ताम दोनों सूरतों में इसका दौरानिया 60 डेज़ से ज़्यादा नहीं होगा। सेक्शन 21 तब्दीली से अब सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन की सस्पेंशन इस सेक्शन के तहत हुआ करेगी, जिसमें चीफ कमिश्नर को ये इख्तियार दिया गया है। पहले सस्पेंशन के अगेंस्ट हम अपील कर सकते थे ट्राइब्यूनल में, अब ट्राइब्यूनल में जो अपील है वो ख़त्म कर दी गई है। अब उसकी अल्टरनेट रेमेडी के तौर पर चीफ कमिश्नर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो या तो अपने तौर पे
وہ اس کو ٹیک اپ کر لے، یا ٹیکس پیئر کا اپلائی کرنے کی صورت میں اس کی اپلیکیشن کے طور پر اس کو ٹیک اپ کر لے اور اس آرڈر کو، سسپینشن آرڈر کو وہ دوبارہ ریکٹیفائی کر لے، یا اگر اس کے باوجود کیونکہ اپیل کا اس میں آپشن ہے نہیں تو الٹیمیٹلی ریٹ پٹیشن میں جایا جائے گا، کیونکہ اپیلیٹ ٹرائبونل میں اس کی اپیل نہیں ہو سکے گی۔ سیکشن 25 جو کہ پہلے ایکسیس ٹو ریکارڈ ڈاکیومنٹس ہوا کرتا تھا، ہم تو اسے پہلے آڈٹ ہی سمجھا کرتے تھے، لیکن وہ آڈٹ کا لفظ لاء میں نہیں تھا کہیں بھی۔ اب انہوں نے اس کو آڈٹ آف سیل ٹیکس افیئرز کا نام دے دیا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی گئی۔ سیکشن 26 میں ایک نیا سیکشن 2A متعارف کرایا گیا، جس کے تحت اگر آفیسر یہ سمجھتا ہے کہ ٹیکس فراڈ ہوا ہے تو وہ پچھلے 15 سال تک ریٹرن جمع کروانے کے لیے کہہ سکتا ہے، اور اگر کسی اور وجہ سے اسے کوئی ایشو ہے تو وہ 5 سال تک کی ریٹرن مانگ سکتا ہے، اور یہ ریٹرن نوٹس کے 15 دن کے اندر اندر جمع کروانا ضروری ہے۔ سیکشن 30A بھی یہ نیا متعارف کرایا گیا ہے، جس کے تحت FBR میں اب ایک ٹیکس فراڈ انویسٹمنٹ ونگ انڈین ریونیو کا شعبہ قائم کیا جائے گا، اور بورڈ اس کی سارے فارمیلٹیز پوری کرے گا۔ ابھی صرف انہوں نے یہی بتایا ہے کہ شاید I&I کے طرز پہ ہوگا، یا I&I کے کسی کمشنر کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے گی کہ وہ اس ونگ کو چلائے۔ سیکشن 33 جو افینس اینڈ پینلٹیز کو ڈیل کرتا ہے، اس میں ترامیم کی گئی ہیں۔ الٹیمیٹلی بورڈ کبھی بھی کم نہیں کرتا پینلٹیز، مختلف ایشوز میں اس نے پینلٹیز کو انہانس کیا ہے۔ جو سیریل نمبر 11 جس میں ٹیکس فراڈ سے متعلق سزا ہے، اس میں سزا کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا۔ اگر ٹیکس 1 بلین سے کم ہے اور اگر 1 بلین سے زیادہ ہے تو 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ اگر ٹیکس کے برابر تک جرمانہ بھی اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ سیکشن 34 جو ایڈیشنل سرچارج کے طور پہ ڈیل کیا جاتا تھا، اس میں پہلے 12% ہم وہ لے کے اس کے حساب سے کیلکولیٹ کر لیتے تھے، اب اس کو کائبر کے ساتھ ریلیٹ کر دیا گیا۔ اب وہ کائبر پلس 3% ہوگا، وہ اور یا 12% ہوگا، ان میں سے جو میکسیمم ہوگا اس کو دیا جائے گا۔ اب میرا خیال میں وہ کائبر آج کے دور کے حساب سے آج کے ٹائم پہ دیکھا جائے تو وہ کائبر پلس 3 تقریباً 25% کے قریب چلا جائے گا، اور اسی کو دیا جائے گا۔ سیکشن 43A میں تبدیلی سے اب جو کیس پہلے یہ پیکونری جورسڈکشن کے حساب سے انہوں نے کیا تھا کہ 10 ملین تک جو کیسز تھے سیل ٹیکس کے، جن میں ایکسیس ریفنڈ ہے یا انپٹ ڈس الاؤ ہوا ہے، تو وہ ڈائریکٹ چلے جانے تھے ٹرائبونل میں، اور جو آلریڈی کیسز پینڈنگ تھے اس کے لیے انہوں نے کمشنر اپیل کو ایک ٹائم فریم دیا تھا 16 جون 2024 تک کا، جس کو ایکسٹینڈ کر کے اب 31 دسمبر تک کر دیا گیا۔ جو پینڈنگ کیسز ہیں آلریڈی اس کے بعد چل رہے ہیں، وہ ان کو 31 دسمبر تک ڈسپوز آف کرے گا، ادروائز وہ ڈائریکٹ ٹرائبونل کو چلے جائیں گے۔ سیکشن 46 میں تبدیلی کی وجہ سے اب سیکشن 21 کے سب سیکشن 2 کے تحت آرڈر ٹرائبونل میں چیلنج نہیں ہو سکے گے۔ سیکشن 47A بھی ایک نیا سیکشن متعارف کرایا گیا ہے،
جس کے تحت ٹیکس لا امینڈمنٹ ایکٹ 2024 سے پہلے وصول شدہ آرڈر پر اپیل دائر کرنے کی میعاد پہلے والی ہی رہے گی، یعنی 60 ڈیز تک۔ ایک سب سے بڑی تبدیلی جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے اس میں، وہ ذرا غور سے سننے کی ہے، ہمارے پریکٹیشنر بھی اور پریکٹسنگ لائرز بھی، کہ سیکشن 73 میں ایک سب کلاس 1 ایڈ کی گئی ہے۔ پہلے 50,000 تک کی انوائسز کو ہم کیش سیل ٹریٹ کر لیا کرتے تھے۔ اب اس سیکشن کے آ جانے سے انہوں نے اس میں ایک ورڈ ایگریگیٹ ایڈ کر دیا ہے۔ اب ایک ٹیکس پیریڈ کے دوران ایگریگیٹ کسی ایک بندے سے آپ نے 50,000 یا بھلے اس سے کم ہے انوائس پرچیز کیا ہے، اس کی آپ کی گڈس پرچیز کیے ہیں، تو اس کی پیمنٹ اب تھرو بینکنگ چینل ہی ہوگی، تھرو کراس بینکنگ انسٹرومنٹ، تھرو بزنس بینک اکاؤنٹ آف سپلائر ٹو بزنس بینک اکاؤنٹ آف بائر۔ اب وہ رجیم کیش ٹرانزیکشن والی ختم ہوگی۔ اب کوئی بھی سیلز پہلے الاؤڈ تھی کہ بائیفرکیٹ کر لیا کرتے تھے ہم کیش سیل ٹریٹ کر کے، اور بینک ٹرانزیکشن نہیں کیا کرتے تھے۔ اب وہ 1 جولائی سے یہ رجیم ختم ہوگی۔ اب ہمیں ہر صورت بینکنگ ٹرانزیکشن کے تھرو ہی پیمنٹ روٹ کرنی پڑے گی۔ ڈی اے پی کھاد کو 3rd شیڈول سے میں سیریل نمبر 51 میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اسٹیشنری آئٹمز میں جیسے پینسل، ربڑ، بال پین، بال پوائنٹ، ڈرائنگ کا سامان وغیرہ کو 0 ریٹ سے نکال کر 10% ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ دودھ کو، جو بچوں کا دودھ خاص طور پر، اس کو 0% سے نکال کر ایگزیمپٹ کر دیا گیا ہے، لیکن جو برانڈز کے ساتھ فروخت ہوں گے دودھ، یا کوئی بھی کارپوریٹ نام کے ساتھ، کارپوریٹ فارم کے ساتھ اس کو فروخت کرے گا، تو اس پہ 18% ٹیکس عائد کر دے گا۔ کھلا دودھ یا وداؤٹ برانڈ نیم کے پیک شدہ دودھ بھی وہ ٹیکس پہ سے ایگزیمپٹ ہے، جبکہ کوئی بھی برانڈ نیم کے ساتھ جو بھی دودھ سیل ہوگا وہ 18% سیل ٹیکس کے ساتھ ہوگا۔ فیٹ فیڈ ملک جو ہے اس کو 10% سے نکال کر 18% ایڈ کر دیا گیا۔ اس میں پہلے بھی 10% تھا، اب وہ اس کو 8 شیڈول سے نکال کر ڈائریکٹ 18% کر دیا گیا۔ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم EFS انٹروڈیوس کروائی گئی لاسٹ ایئر، کہ جو بھی ایکسپورٹرز ہیں وہ 0 ریٹ کے حساب سے اپنی انپٹ را میٹیریل لے سکیں گے۔ 1 سال تک بڑا اچھا چلتا رہا، کسٹم والے بھی انوالو رہے۔ ایک اور ویسے تو کھاتا کھلا رہا کہ پہلے ہم سیل ٹیکس کے آڈٹ کرواتے تھے، اب ایک اور ادارہ بھی آڈٹ کرنے لگ گیا، اور اس میں اور بہت سی پریشانیاں بھی آئیں کہ لوگوں نے امپورٹ کی EFS سے، لیکن لوکل مارکیٹ میں سیل کر لی۔ EFS میں کچھ اور چیز امپورٹ کی، جبکہ ایکسپورٹ کچھ اور چیز ہو رہی تھی۔ وہ کسٹم کے ڈاکومنٹیشن میں SRO 492 میں بہت ساری ایسی ایمبیگوٹیز آئیں، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے 5th شیڈول کے سیریل نمبر 1 کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اب فائنانس ایکٹ 2024 کے تحت یہ EFS اسکیم ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ سارے لوگ جو اس کو انجوائے کر رہے تھے 2022 سے، وہ اب دوبارہ نارمل رجیم میں آ گئے۔ 6 شیڈول کی انٹری نمبر 13 اور 15 ختم ہونے سے افغانستان سے آنے والی سبزیاں، فروٹ وغیرہ،
ان پر بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ 6 شیڈول کے انٹری نمبر 86, 87, 88, 90, 96, 97, 98 ختم کرنے کی وجہ سے پینسل، شارپنر، اریزرز، کلرز، انکس، ڈرائنگ، اس پر اب 10% ٹیکس عائد ہوگا۔ 8 شیڈول کی انٹری نمبر 84 کے تحت ان پر 10% ان آئٹمز پر ٹیکس عائد ہوگا۔ 6 شیڈول کی انٹری نمبر 120 کو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ ڈیل کرتی تھی لیبارٹریز کے آئٹمز کو اور کٹس وغیرہ پہ، میڈیکل کٹس پہ، بیماریوں کی تشخیص کے لیے یہ ایک اچھا اقدام رہا اب تک، لیکن پتہ نہیں اتنے ہم غریب ہو گئے ہیں کہ ایسی چیزوں پہ بھی اب ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ اب ان تشخیص کے لیے استعمال ہونے والی کٹس پر بھی 18% ٹیکس عائد ہو گیا۔ 6 شیڈول کی انٹری 169 ختم کرنے سے کھال برلونا پر ٹیکس چھوٹ ختم کر دی گئی ہے، جبکہ اسے 8 شیڈول کی انٹری نمبر 85 میں شامل کر کے اب 10% ریڈیوس ٹیکس لگا دیا گیا۔ اب کاٹن انڈسٹری بھی، خاص طور پر کاٹن جننگ انڈسٹری، اس پہ اس ذیل جو سلیبز ہیں اس کے حساب سے ہوگا۔ کاٹن لینڈ پہ 18% ٹیکس ہوگا، کاٹن سیڈ پہ 18% ہوگا، کاٹن سیڈ آئل پہ 18% ہوگا، کاٹن سیڈ آئل ڈرٹ پہ 18% سیل ٹیکس عائد کیا گیا ہے، کاٹن سیڈ آئل کیک پہ 10% سیل ٹیکس عائد کیا گیا۔ 6 شیڈول کی انٹری نمبر 175 ڈالی گئی ہے، جس میں کسی بھی قدرتی حادثہ کی صورت میں آنے والی امداد پر سیل ٹیکس نہیں لگے گا۔ وہ ہم پہلے بھی بڑے ولنگ ہوتے ہیں اس میں کہ کوئی ہمیں امداد کرے، ملک امداد پہ چل رہا ہے، چلو کم از کم اس پہ ٹیکس نہیں لگایا انہوں نے۔ آزاد کشمیر والوں کے لیے بڑا فائدہ ہو گیا ان کی سٹرائکس وغیرہ پہ، اب ان کی الیکٹریسٹی سپلائی پہ سیل ٹیکس نہیں ہوگا۔ ان کی کاوشیں رنگ لائی ہیں، یہاں بھی شاید سٹارٹ ہو جائے تو پھر ہمیں بھی بچت ہو جائے۔ انہوں نے بات کی ہے تو رنگ آیا ہے، ہم نے بات ہی نہیں کرنی تو ہمیں کہاں رنگ آئے گا۔ 6 شیڈول کی ٹیبل 2 کی انٹری 7 سر ان کو جو ریٹ دے رہے ہیں ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے، ان کو جو ریٹ دے رہے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ 13 روپے یونٹ کے حساب سے لے رہے ہیں۔ پہلی دفعہ 6 شیڈول ٹیبل 2 کی انٹری 7 کو ختم کر دیا گیا۔ اس میں جو فوڈ آئٹمز ہیں جیسے سیویاں، شیرمال، رس، بن وغیرہ، ان پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ انہیں اب 8 شیڈول کی انٹری نمبر 87 کے تحت 10% سیل ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ 6 شیڈول ٹیبل 2 کی انٹری نمبر 21 یہ ختم کر دی گئی ہے۔ اب یہ ڈیل کرتی تھی پولٹری فیڈ وغیرہ سے۔ اب پولٹری فیڈ، کیٹل فیڈ، سورج مکھی سیڈ میل، ریپ سیڈ میل اور کینولا سیڈ میل پر ٹیکس آگا۔ اب ان کو 8 شیڈول کی انٹری نمبر 88 میں ڈال دیا گیا ہے اور 10% ٹیکس دینا پڑے گا۔ اب پتہ نہیں پولٹری فارمز کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان کا یہ ٹوٹل ٹیکس جو انپوٹ ٹیکس الٹیمیٹلی وہ کلیم نہیں کر سکیں گے اور یہ مزید میٹ مہنگا ہو جائے گا۔ نہیں، یہ کون ریفنڈ کرے گا؟ ہاں یہ ہے کہ اب کیونکہ افغانستان جانا بند ہو گیا ہے تو
پھر پہلے تو شاید ایکسپورٹ ہو رہا تھا تو پھر شاید یہ ہوگا، ادروائز تو نہیں ہوگا۔ KNNs کر رہا ہے یا ایک آدھ اور ہے جو پروسیس میٹ کر رہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ یا شاید 8 شیڈول کی انٹری نمبر 58 کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب LPG پر 10% کے بجائے 18% ٹیکس ہوگا۔ 8 شیڈول کی انٹری نمبر 66 ختم کرنے سے گارمنٹس جو برانڈز وغیرہ سے ہم دیا کرتے تھے اس پہ 15% ٹیکس تھا، اب وہ 18% ہو گیا۔ 11 شیڈول کی انٹری نمبر 7 میں لیڈ بیٹریز بنانے والے یا سیمنٹس انڈسٹری کو جو لوگ را میٹیریل سپلائی کرتے تھے، لائم، سٹونز وغیرہ، یہ وہ ان پہ پہلے ود ہولڈنگ ٹیکس وہ کرتے تھے، ان کا جو اپلیکیبل ٹیکس تھا اس کا 75% ود ہیلڈ کرتے تھے، اب وہ اس کو بڑھا کر 80% کر دیا۔ بہت سے ایسے سیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ہم لوگ خاص طور پہ سیمنٹ سیکٹر والے وہ ریٹرنز فائل نہیں کر پا رہے تھے کہ لائم سٹون وغیرہ والے، کیونکہ انہوں نے پورا ٹیکس پے کرنا ہوتا تھا اور وہ پے نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ریٹرنز پینڈنگ ہو رہی تھی۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ 80% آپ ان کا ٹیکس ود ایڈ کر لیں اور اپنی ریٹرن فائل کر دیں ان کا انتظار کیے بغیر، تاکہ اگلی پوری چین جو ہے وہ اس کو کیری کر سکے۔ 11 شیڈول میں انٹری نمبر 9 کے تحت سیمنٹ بنانے والے، جپسم یا لائم سٹون سپلائی کرنے والوں کا 80% ٹیکس ود ہیلڈ ہوگا۔ 11 شیڈول کے مطابق اب کوئلہ ویسٹ، پیپر بورڈ، پلاسٹک ویسٹ، کریش سٹون اور سلیکا سپلائی کرنے والوں کا بھی 80% ٹیکس ود ہیلڈ ہوگا۔ اینڈ آف دا ڈے آپ کوئی کوشچن ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ راجہ محمد امتیاز کیانی صاحب، انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہمیں انفارمیشن ڈلیور کی۔ اب میں مسٹر عبدالستار FCA پریزیڈنٹ ملتان بار ایسوسی ایشن ان کو اسٹیج پر دعوت دوں گا کہ وہ کویسچن آنسرنگ کے لیے آپ لوگوں کے کویسچن آنسر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ کے ذہن میں ہوگا اس وقت ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو بجٹ ہے وہ IMF کے کہنے پر بنایا ہے، اور انکریز سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ 38% جو پچھلے سال کا ٹارگٹ تھا اس سے 38% انہوں نے جو ہے نا ریوائز کیا ہے، اس کو بڑھا دیا ہے۔ تو آپ 38% ایک سال میں، اب کسی کی انکم تو اتنی بڑھتی نہیں تو اخراجات آخر بڑھیں گے، تو آپ خود ہی اس کو سمجھ لیں کہ بھی کتنا فرق پڑتا ہے۔ اس سے پہلے جیسے ہمارے راجہ صاحب نے بھی فرمایا کہ بنیادی 2 اہم چیزیں، ایک سیل ٹیکس میں کی اور ایک انکم ٹیکس، سیل ٹیکس اور ایکسائز تینوں میں کی۔ اس میں ایک اپیل کا پروسیجر ہے۔ اب اپیل کا جو پروسیجر پہلے ایک سیٹ پیٹرن چل رہا تھا کہ جب ڈپارٹمنٹ سے ہمیں جو ہے نا وہ اسیسمنٹ وہ کر دیتے تھے تو پھر ہم پہلے کمشنر اپیل کے پاس، سبسیکوئنٹلی ٹریبونل کے پاس، اس کے بعد ریفرنس میں ہائی کورٹ کے پاس، اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس۔ لیکن اس سارے کو انہوں نے ریویمپ کر دیا، ختم کر دیا، اور نیا ایک جو ہے نا اس کو سیٹ اپ لے کے آئے۔ اس میں ایک تو یہ نے کیا کہ ایک فورم ختم کر دیا۔ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک فورم جو ہے یعنی محکمے کے فیصلے کے بعد یا تو جو انہوں نے مالی اس کے اندر لمٹ دی ہیں اس کے مطابق ہم یا تو پہلے کمشنر اپیل کے پاس جائیں گے تو پھر ٹریبونل میں نہیں جا سکیں گے، پھر ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جائیں گے اور آگے اس میں جائیں گے۔ اور اگر جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کے فیصلے کے بعد اگر وہ مالی
لمٹ ایسی ہے کہ ہم کمشنر اپیل کے پاس جانے کی بجائے براہ راست جو ہے ہم جو ہے نا ٹریبونل میں جائیں گے اور ٹریبونل کے فیصلے کے بعد پھر ہم ہائی کورٹ اور آگے جو ہے نا جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی, ان سے سوال ٹھیک ہے جناب. آپ ہمارے سامنے آپ نے جو ہے نا دیکھا ہے کہ ہمارے جو ہے نا صدیقی صاحب نے بھی انکم ٹیکس کے حوالے سے جو ہے اپنی پریزنٹیشن دی, اور اسی طریقے سے ہمارے راجہ امتیاز کیانی صاحب نے بھی. تو اس سلسلے میں جن بھائیوں کی جو ہے کوئی کوئری ہو, پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لیں. اس سے پہلے ایک دو باتیں میں کہوں کہ یہ لیٹ سیل ٹیکس کی بات جو میں انہوں نے 350 کا جو بات کی ہے نا, اس میں کچھ بیسک ہسٹری ہے. اس ہسٹری کی وجہ سے ہے یہ ہماری پوری بزنس کمیونٹی کو تکلیف ہوئی ہے. اور اس کی ہسٹری کیا ہے کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کے تحت بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے پاس سے ان کے سم اور ان کے شناختی کارڈ لے کے ان کے نام فیک جو ہے نا رجسٹریشن کروا لی, اور پھر وہ اس چین کو جو ہے نا سارا خراب کرتے چلے جاتے ہیں. ایک وہ وجہ بنی ہے, اور ادھر سیل ٹیکس. پھر تیسرا جو ہے انہوں نے سیل ٹیکس رجسٹریشن کی جو بات کی ہے, اس میں بھی یہی ایشو تھا کہ سیل ٹیکس کی رجسٹریشن جب وہ سسپینڈ یا اس کو وہ کرتے تھے, سسپینڈ کرتے مطلب بلیک لسٹ کرتے تھے, تو ٹریبونل اس کو فوری بحال کر دیتا تھا. لیکن اب انہوں نے اس کو محکمے کے پاس دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی طرح اس کی چھان بٹک کریں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دیں جی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں انکم ٹیکس میں ایک نئی اس سال کلاس ایڈ کی ہے, جس پر جو پہلے بھی نہیں عمل تو پہلے بھی نہیں ہو رہا. کیسے کہ وہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے, جو لمیٹڈ کمپنی تھی, ان کے لیے آڈٹ کرانا ضروری تھا فراہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور بعض کو کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ, وہ پہلے بھی تھا. اب انہوں نے جو ہے نا ایسوسیشن آف پرسنز جن کا ٹرن اوور 300 ملین یعنی 30 کروڑ ہوگا, ان کے لیے بھی یہ لازمی کر دیا ہے کہ وہ آڈٹ کروائیں گے فرام چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ. یہ علیحدہ بات ہے کہ محکمہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے. اصل جو میں بات آپ کو بتاؤں, جیسے کمپنیز کے کیسز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, وہ جو ہے نا آڈیٹڈ اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے طور پر اس کی اسیسمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ 300 جو ہے نا ملین کا یا 30 کروڑ کا جو ہے نا ٹرن اوور, اور وہ اے او پی کے لیے رکھا ہے, اس میں بھی یہی بات ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے نا جو آپ کے سوالات ہیں وہ پوچھیں انشاءاللہ. سر یہ لیٹ فیلر کے لیے ایک آدمی نے 2023 کی ریٹرن لیٹ جمع کرائی ہے, 30 جون 2024 کو وہ فیلر تھا. کیا 1 جولائی کے بعد وہ فیلر ہے یا لیٹ فیلر ہے؟ لیٹ فیلر ہے. اب انہوں نے 3 سال کی کنڈیشن لگا دی ہے. اب اس کے لیے ریگولر 3 سال پچھلے جو ہیں وہ اگر ان ٹائم ریٹرنیں سبمٹ ہوئی ہوں گی تو وہ فائلر کی ٹریٹمنٹ ہوگی, اور اس کے ساتھ وہی ٹیکس ریٹ جو ہے نا اپلیکیبل ہوں گے. اگر ان پچھلے 3 سال کا کنٹینیوس 3 سال میں سے کوئی ایک سال جو ہے نا لیٹ فائل میں آئے گا تو وہ لیٹ فائلر ہی ٹریٹ ہوگا. تھینک یو جی. یہ ابھی یہ جو اب چالان بنتا ہے 2036 کے یا 36C کا, وہ خود ہی ٹیکس کیلکولیٹ کر رہا ہے, تو اس وہ این ایس سی کو دیکھ کے وہ فیلر ہے لیٹ فیلر ہے, وہ اسی حساب سے خود ہی ٹیکس کیلکولیٹ کر دیتا ہے. نہیں, اب اس میں گزارش یہ ہے کہ اب جو چلان جو ہے نا جو بنا رہے ہیں لوگ وسیقہ نویس وغیرہ حضرات, جب وہی جو ہے نا اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں رجسٹری کے لیے, تو پہلے چونکہ سسٹم جو ایف بی آر کا سسٹم ہے فائلر یا لیٹ فائلر نان فائلر اس کے تھرو جو ہے نا کنفرم ہوتا ہے. وہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ پہلے سسٹم انہوں نے ایزی کیا ہوا تھا. وہ جا کے جو ہے نا نیل کی ریٹرن فائل کی, اس کی لیٹ فائلنگ کی جو ہے نا پینلٹی پے کر دی, اور فائلر ٹریٹ ہو گیا اور اس کا وہ بینیفٹ لے گئے. اب چونکہ ایف بی آر نے اپنی سسٹم کے اندر جو ہے نا انہوں نے یہ سارے جو اپڈیٹ جو ہے نا وہ کر دیے ہیں, اس لیے وہ ایسا نہیں ہوگا. اچھا, میں ایک چھوٹی سی وضاحت چاہتا ہوں کہ محمد ابرار پاشا فرام رحیم بیار خان, میں فیڈ ایسوسی ایشن نے ہماری فیڈ مل کو میسج بھیجا ہے کہ بھی آپ نے جو فارمر کو جو پولٹری فارم کو فیڈ دینی ہے اس کے اوپر بھی آپ نے اگر ان رجسٹر ہوں گے تو 4% ود ہیلڈ کرنا چارج کرنا اس کو سیل ٹیکس. میں نے ان سے کہا کہ یہ میسج غلط ہے, کیونکہ
ہم جو پولٹری فارم ہیں یا کنٹرول شیڈ ہیں یہ اینڈ کنزیومر ہیں، اس لیے ان کے اوپر 4% نہیں لگے گا. کیا میرا موقف درست ہے یا غلط ہے؟ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھی جو ہے نا پولٹری فارمر جب پرچیز کرے گا وہ اینڈ کنزیومر ہی ہے، کیونکہ آخر میں اس نے آگے اس کو سیل نہیں کرنا، تو لہٰذا اس پر وہ فردر ٹیکس کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ نہیں لگے گا. ایک صاحب ابھی جو ہے نا پیٹرولیم ڈیلر کی بات کر رہے تھے، یہ پیٹرول پمپ کی، ابھی یہاں بیٹھے پیچھے جب راجہ صاحب بات کر رہے تھے، تو اس میں اصل آپ کو سمجھنے کی والی بات یہ ہے کہ انہوں پرچیز سیل دونوں جو ہے نا وہ کنٹرولڈ ہیں. پیٹرولیم پروڈکٹ بھی پرچیز بھی اور سیل بھی دونوں گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہیں، اور اس میں جو ان کا مارجن ہے وہ بھی مقرر ہے. اس مارجن کو پر 12% جو اس کا کمیشن بنتا ہے اس پر ٹیکس موقع پر وہ پہلے سے ہی گورنمنٹ وصول کر لیتی ہے. لہٰذا یہ جو 5% یہ جو ہے 236 ایچ والی کلاس یہ ان پر جو ہے نا لاگو نہیں ہونی چاہیے، اور ٹھیک کیا انہوں نے. جی کسی اور کا؟ اور ایک چیز اس میں ایک تھوڑی سی اور بھی وضاحت کر دوں، بعض لوگ اس جو ہے نا یہ 236 جی ایچ کو جو ہے وہ سیل ٹیکس کے ساتھ مکس کر رہے ہیں. پریکٹیکلی جو کاروباری حضرات ہیں وہ اس کو مکس کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. سیل ٹیکس قانون علیحدہ ہے، انکم ٹیکس کا قانون علیحدہ ہے. اس کے اندر جو ہے کوئی ریٹ کی تبدیلی نہیں ہے. نارمل 3% جو ہے نا جو 18% ہے یا 70% 4% ہے وہ وہی ہے. باقی جو ہے نا تھوڑی سی اپسٹ یہ وہ ہے. پہلے کوئی تقریباً 20 ایسے آئٹم تھے ان 236 جی اور ایچ میں، جب وہ مینوفیکچرر یا جو ہے نا امپورٹر وہ پرچیز کرتا تھا تو اس پر جو ہے نا وہ ٹیکس کاٹتا تھا ڈیلر ڈسٹریبیوٹر سے، وہ 0.1%، آگے جو ہے نا 0.5% کرتا تھا. اب انہوں نے اس کو چینج کیا ہے. اب اس نے جو جنرل کو کیا ہے جس کی وجہ سے پیٹرولیم ڈیلر بھی اسی میں آ گئے ہیں، اور ان کو اب دوبارہ ایگزام کر دیا، وہ ٹھیک ہے. وہ یہ علیحدہ انکم ٹیکس ہے اور یہ ایڈوانس انکم ٹیکس ایڈوانس اس میں ہے. سر نوید احمد، پریزیڈنٹ رحیم یار خان ٹیکس بار ایسوسیشن. سر اس طریقے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک 156A جس سے کٹا ہے فائنل ہے، ان سے یہ 236 جی اور ایچ نہیں کٹا جائے گا. تو اسی طریقے سے 233 جن سے کٹ رہا ہے تو ان پہ کیا ہوگا؟ وہ ان کے جب جو آگے سیل کر رہے ہیں، سیل پرچیز میں انوالو ہیں، ان کو جو مارجن دیا جا رہا ہے وہ کمیشن کی صورت میں دیا جا رہا ہے، اور اس پہ کمیشن کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی بیسیکلی کمیشن پہ بھی وہ فائنلی ہے، منیمم ہے. اب اس کو منیمم کر دیے، منیمم ہے. ہاں منیمم ہے. ہاں اصل میں اس میں پہلی ایک مختصر گزارش یہ ہے کہ نام کو ہے انکم ٹیکس. انکم ٹیکس کا عام ایک مفہوم ہے کہ آمدنی ہوگی تو ٹیکس لگے گا، یہی مفہوم ہے نا. لیکن یہ انکم ٹیکس جو ہے نا آمدنی پر ٹیکس رہا نہیں صحیح معنوں میں، اس کو زیادہ انڈائریکٹ ٹیکس کر دیا ہے. آپ سمجھ گئے کیوں؟ کسی کو جو کہتے ہیں سیل کو کہ ہم یہ اس کو آپ کی جو ہے نا ہم اس کو انکم ٹریٹ کرتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ منیمم جو ہے نا آپ کو موقع پر آپ جو پرچیز کریں گے اتنے ٹیکس دے دیں، تو یہ کم سے کم ٹیکس ہے، باقی آپ اپنی بزنس کے حساب سے دے دیں. کسی کو جو ہے نا فائنل بھی کر دیتے ہیں، کسی کو کم سے کم کر دیتے ہیں، کسی کو انکم کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، کسی کو الٹرنیٹ کہتے ہیں کہ بھی آپ کی نارمل انکم پر ٹیکس، اور پھر آپ کی سیلز کے حساب سے جو ہے نا 113 کے جو ٹیکس کہتے ہیں اس میں بھی یہی چکر ہے. 113 وہ کہتے ہیں کہ نارمل انکم، حالانکہ ہونا نارمل انکم پر ہی چاہیے. اگر نارمل چونکہ آپ نے جو ہے نا پرچیز کی، سیل کی، اس کا رزلٹ ایکسپینسز نکالنے کے بعد جو انکم آئی اس پر ایک جو ہے نا ٹیبل دی ہوئی ہے ریٹ کے حساب سے، انڈیویجول کی، اے او پی کی، کمپنی کی، اس کے مطابق انکم بن گئی. لیکن انہوں نے پھر الٹرنیٹو رکھا ہوا ہے کہ نہیں، اس کو یہ ٹیکس یا آپ کا جو ہے نا جو آپ نے ٹوٹل سیل کی اس سیل کا ایک نارمل ٹیکس، تو ان دونوں کو نارمل ٹیکس کو یا اس کو ٹرن اوور ٹیکس ہم کہتے ہیں، تو اس میں جو بھی زیادہ ہوگا وہ لگے گا. اب بیسیکلی یہ اس لا کے حساب سے جو ہے نا یہ صحیح معنوں میں انکم ٹیکس رہا نہیں، یہ زیادہ انڈائریکٹ ٹیکس کی طرف جو ہے نا طریقہ کار اس طرح ہو گیا. جی جی بھائی، تھینک یو جناب.
بہت شکریہ عبد الستار صاحب. Now I would like to invite Mr. Mohammad Yasin, Vice President ICM International. Sir, please come on stage and grace the event with your precious words. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Multan Branch Council and representation from the Multan Tax Bar and Rahim Yar Khan, ابھی میں نے سنا کہ ان کے بھی representatives ہیں. And dear students, السلام علیکم. ٹیکس کے بارے میں تو آپ لوگوں نے ایک بڑی ڈیٹیل کمپریہنسو یوسف صاحب کی اور کیانی صاحب کی پریزنٹیشن دیکھی اور میاں صاحب نے بھی آپ کے کویسچنز کے آنسر کیے. بیسیکلی جب بل ہوتا ہے تو ہماری ڈسکشن دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے. ون از ٹیکسیشن کی جو پرپوزڈ امینڈمنٹس ہوتی ہیں, سیکنڈ ون ایلوکیشن. بٹ جب فائنانس ایکٹ بن جاتا ہے تو دین ہماری جو ڈسکشن ہے وہ سکویز ہو کے صرف ٹیکسیشن پہ رہ جاتی ہے. وہ ہماری انہوں نے ویل بینگ کے لیے کیا ایلوکیشن کی وہ ہم سارا بھول جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم ٹیکس کے ساتھ ساتھ اس کے امپیکٹس جو ایک کامن مین کو فیس کرنے پڑیں گے اس پہ بھی ہماری ڈسکشن ہونی چاہیے. تو یہ جو ہمارا ماشاءاللہ سے سارا ایکٹ ہے, میں تو کہتا ہوں کہ اس کو دیکھتے جائیں تو پریشان ہوتے جائیں. کیونکہ پریکٹیشنر تو شاید بہت پوائنٹس کی پرسنٹیج میں ہیں جن کے لیے یہ ایک اچھا شگن ہے کہ جتنا کمپلیکس ہو جائے گا اتنا جو ہے وہ ان کا بزنس جو ہے وہ بڑھے گا. بٹ اگر ہم پیے گا پاکستانی دیکھیں, کامن مین کی بات کریں تو وہ سارے ہی افیکٹ ہو جائیں گے. کیونکہ اگر میں جتنی ڈسکشن میں نے سنی, انکم ٹیکس کی بات کریں تو اس سائڈ پہ دیکھیں سیلریڈ والے بھی افیکٹ ہو گئے کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں بیچارے. ان کا ایجنٹ ان کا امپلائر ہے, ان کی ڈسکریشن پہ ہے ہی نہیں ہے, پرسنل امپلائر کی ڈسکریشن پہ ہے. لائک وائز اگر ہم ایکسپورٹر کی بات کریں تو آپ نے دیکھا کہ میرا خیال ہے اگر میں میری جو تھوڑی سی اسٹڈی ہے دیکھوں تو سب سے زیادہ ہٹ جو ہے وہ ایکسپورٹر کو پڑی ہے, جو صرف 1% پہ اس کی جان چھوٹ جاتی تھی. ایک تو وہ 1% پلس 1% ہو گیا, دین اس کی اسیسمنٹ بھی فائنل سے نکل کے نارمل میں آ گئی. تو اس کو تو عادت ہے 1% دینے کی. تو اس کا بھی آپ دیکھیں کہ پھر دوسری سائڈ پہ ہم کیا کر رہے ہیں. سیل ٹیکس کی اگر بات کریں تو ہم نے جو ایگزیمپٹ تھیں ان کو زیرو ریٹ کی طرف لے گئے, زیرو ریٹ والوں کو ریڈیوس میں لے گئے, ریڈیوس کو ہم نارمل میں لے گئے. تو مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتی کہ دین پھر ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ ہماری انفلیشن اونلی 12% رہے گی کیسے. سارے یہاں پہ پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں, پریکٹیشنر بیٹھے ہوئے ہیں, فائنانس کے اسٹوڈنٹ اور ممبرز ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لاجک کوئی سمجھ نہیں آ رہی نا. ٹھیک ہے کہ ہم انفلیشن کو کرٹیل کر لیں گے 12% پہ, جبکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھ گئی اور انڈائریکٹ ٹیکسز پہ جو ڈائریکٹلی ہماری کنزیومر آئٹمس پہ امپیکٹ کرے گا وہ بھی انفلیٹ ہو گئی. تو دونوں چیزوں پہ میرا خیال ہے کہ دو میجر امپیکٹ آئیں گے. ایک تو انفلیشن یہاں پہ کرٹیل نہیں کرے گی, ہماری لائف ٹف ہونے والی ہے, اس سے بھی ٹف ہونے والی ہے. سیکنڈ میں اگر ایکسپورٹر کی جیسے میں نے بات کی تو جب ہم ہر وقت جو ہے ہم نے ایک بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ لینے کے لیے IMF سے اپنے سارے بجٹ کو جو ہے وہ ٹوسٹ کر دیا. میں سمجھتا ہوں شاید اس کو بھی اگر ہم دو حصوں میں ڈسکس کریں تو زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. IMF نے تو ہمیں کلیکشن کا کوئی ٹارگٹ دیا ہوگا کہ میرے لون پے کر دیجئے گا, لیکن جتنی اناملیز یہاں پہ ہمارے انڈائریکٹ ٹیکس کے جو ایکسپرٹ تھے کیانی صاحب یا ڈائریکٹ ٹیکس والے جو دوست ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی, یہ تو IMF نے نہیں کہا کہ اس کو ایسے کر دے. یہ تو ماشاءاللہ سے ہمارے وہ ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے نا, جو جہاں پہ یہ ساری فریم ورک بن رہی ہے. اور اس فریم ورک میں اگر ہم دیکھیں تو جب سنگل انسٹیٹیوشن کو ہم پالیسی میکنگ, ایگزیکیوشن اور دین لیجسلیٹو پاور دے دیں گے تو یہی کچھ ہوگا. کیونکہ پالیسی میکنگ اس کے پاس جائے گی تو وہ بجائے اس کے کہ ٹیکس بیس کو براڈن کرے اس کے لیے کوئی سٹیپس لے کے آئے, اس نے کیا کیا, جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کو سکویز کر دیا, اس کو اور برڈن اس پہ ڈال دیا ہے کہ یہ تو پھنسے ہوئے ہیں, باقیوں کو ڈراؤ کہ اور کوئی اس سائڈ پہ نہ آئے.
ٹھیک ہے. تو اس کا امپیکٹ الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ الٹیمیٹ امپیکٹ ہوگا کہ ابھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری ڈاکومنٹڈ اکانومی کی 2 times انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. آئی ایم شیور کہ یہ 4 ٹائم ہو جائے گی، کیونکہ ہم جو میئرز لے رہے ہیں وہ میئرز ہماری جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. وہ جسٹ اور جسٹ ہماری ریونیو ڈریون ہے، ہم نے کلیکشن کیسے کرنی ہے. اور پری بجٹ میں نے ایک جگہ کوٹ کیا تھا کہ میں جب وہ بجٹ دیکھتا ہوں، ایلوکیشن آف فنڈز دیکھتا ہوں، تو معذرت کے ساتھ ہمارا جو اشرافیہ ہے وہ ایک لگژری لونگ وائف کا رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے ایکسپینسز کو کرٹیل نہیں کر رہا، لیکن ریونیو بڑھانے کی بات کر رہا ہے تھرو اینی مین. اچھا، ریونیو بڑھانا بھی جرم نہیں ہے، بٹ ریونیو بڑھانا تھرو اینی مین. آپ کوئی بھی جو ہے وہ ٹیکس لگا دیں، کسی بھی طرح جو ہے وہ لوگوں کو سکویز کر لیں، بس ریونیو کلیکٹ ہونا چاہیے. اس کا پرپز کیا ہے؟ اس کا پرپز ویری سمپل ہے کہ ان کے اخراجات پورے ہو سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری جو ہے وہ یہ پالیسیز جو ہیں ایف بی آر کی ہوں یا ایون یہ اتنا ریونیو کلیکٹ کرنا شاید اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا پروسیس اور پروسیجر ٹھیک نہیں ہے. ہم نے میرا خیال ہے دنیا میں واحد ہوں گے جہاں پہ ہمارے پاس پہلے 2 ٹرمنالوجیز تھیں، فائلر اور نان فائلر، اب ہماری لیٹ فائلر بھی آ گئی. دنیا میں یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہیں پہ. دنیا میں ایک پرٹیکولر ایج کے بعد آپ فائلر ہیں، چاہے 0 کی آپ ریٹرن فائل کریں، چاہے آپ جو ہے وہ ارن کر رہے ہیں تو فائل کریں. تو ہم جو ہے وہ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ری انوینٹ دا ویل والی بات کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر دیں تو ٹیکس ہمارا جو ٹیکس بیس ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اور ریونیو شاید اس سے کہیں زیادہ کلیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو پرٹیکولر لوگ پھنسے ہوئے ہیں انہی سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، باقی کیونکہ ہمیں محنت کرنا پڑے گی. جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس کو ہم نے ڈاکومنٹیشن کی طرف نہیں لے کے آنا. جو اس اسپیسیفکلی فائنانس ایکٹ میں جو میئرز آئی ہیں ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ ان کو ڈرانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے کہ بھائی جو فائلر ہے وہ آئندہ توبہ کر لیں، کوئی اور فائلر کی طرف نہ آئے. ٹھیک ہے، تو جب تک ہم اس کو انسینٹیو کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، کیونکہ پوری دنیا میں اگر ٹیکس سسٹم ہم دیکھیں تو بیسیکلی ٹیکس پیئر کا اور گورنمنٹ کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہے. ہم تو یہاں ون سائیڈڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ہم نے صرف ٹیکس دینا ہے اور گورنمنٹ نے ہم پہ خرچ نہیں کرنا، گورنمنٹ نے اپنی چوائس پہ اپنی لگژری پہ انویسٹ کرنا ہے. جبکہ ورلڈ میں کیا ہے، دس از اے سوشل کانٹریکٹ بٹوین دا سٹیزن اینڈ دا اسٹیٹ. اور سٹیزن جو ہے اگر ٹیکس پے کر رہا ہے تو دین اس کو اس کا انسینٹیو دیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں کیا سچویشن ہے، جو ہماری بیسک نیڈز ہیں جس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ آتی ہے وہ بھی ہم لوگ مجبور ہیں کہ ایجوکیشن بھی پرائیویٹ لیں اور ہیلتھ بھی ہم پرائیویٹ ہی پریفر کرتے ہیں. ریزن بیہائنڈ کہ گورنمنٹ میں ایک بیڈ پہ 4 پیشنٹ پڑے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اس سارے سسٹم کو چینج کریں تو ہمیں انسینٹیو بیس پہ جانا پڑے گا. ہمیں جو ہے وہ فائلر کو، ہمارے ہاں فائلر کا انسینٹیو کیا ہے؟ سمپلی یہ ہے کہ آپ کو یہ پنشمنٹ نہیں کی جائے گی. پنشمنٹ نہ دینا انسینٹیو نہیں ہے. انسینٹیو تو بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ کسی فائلر کو کوئی پرویلیج دے دیں، اس کا گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں کوئی اسپیشل ڈیسک کر دیں، اس کو ٹریٹمنٹ ملنا شروع ہو جائے، اس کو یوٹیلیٹیز کمپنیز میں جا کے لوگوں کی طرح لائن میں نہ لگنا پڑے، صرف اس کو ایڈریس کر لیں. اتنی سی پرویلیج اس کو، جو گورنمنٹ کی اپنی انسٹالیشنز ہیں، جو اپنے اس کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں، وہاں صرف اس کو ایک ڈسکریشنری رائٹ دے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں جتنے ہم لوگ پرائیویٹلی خرچ کر رہے ہوتے ہیں اتنی اماؤنٹ ٹیکس دینے میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بٹ ایشو از کہ ہمیں گورنمنٹ ریوارڈ میں کچھ نہیں دے رہی ہوتی. تو میری نظر میں تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ انڈیویجولی ساری ٹیکس بار کونسلز، پروفیشنل انسٹیٹیوشنز اور ادر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنی اپنی پرپوزل تو بھیج رہے ہوتے ہیں. کاش کہ سارے یہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے اتنا ویٹ کریٹ کر لیں کہ آئی ایم ایف سے آدھا ویٹ بھی بن جائے ان پروفیشنل کمیونٹی کا، تو ہمارے ساتھ اس طرح کی سچویشن نہ ہو کہ ہم جو اس وقت سفر کر رہے ہیں، اوور آل جو ہمارا سسٹم ہے وہ کولیپس کی طرف جا رہا ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری پورے ریجن میں زیادہ ہو گئی ہے اور سیلریڈ کلاس ہم پتہ نہیں کتنویں نمبر پہ ورلڈ پہ آ گئے ہیں کہ لو پیئر جو ہمارا ملک ہے وہ اس لیول پہ آ گیا ہے. تو اس وجہ سے میری ریکویسٹ ہوگی، جو یہاں بھی بارز کی بھی کیونکہ انوالومنٹ، ہمارے لاہور میں بھی ہم نے بارز کو انوالو کیا، ساری جو پروفیشنل کمیونٹیز ہیں
جو بار کونسلز ہیں ان کو مل کے جو ہے وہ کوئی آواز اٹھانی چاہیے. جب بجٹ آتا ہے تو نو ڈاؤٹ کہ ہمارا ایک جنرل پرسیپشن ضرور ہوتی ہے کہ یہ آئی ایم ایف ڈریون بجٹ ہے. نو ڈاؤٹ ہوتا بھی ہے, بٹ آئی ایم ایف یہ نہیں کہتی کہ سیلریڈ کلاس کو اسکویز کر لیں, وہ یہ نہیں کہتی. ان کو اپنے ریونیو ٹارگٹ سے غرض ہے. اب اس ٹارگٹ کو میٹ کیسے کرنا ہے, یہ ماشاءاللہ سے ہمارے ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کی سوچ ہے کہ ہم نے جو لوگ آلریڈی پھنسے ہوئے ہیں ان سے کتنا ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, ان کو فردر تنگ کتنا کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم ٹیکس بیس بڑھانے کی بات کریں گے تو پھر محنت کرنی پڑے گی. پھر جو وہ پالیسی میکنگ والا انسٹیٹیوشن ہے, ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کافی رائٹس جو ہیں وہ یہ کمشنر کے پاس ہے, یہ فلاں کے پاس ہے. آپ کو پتہ ہے یہ تو ایک بارگین کا طریقہ ہوتا ہے. اگر ہم سسٹم کو سمپلیفائی کر دیں, ریٹرن کو سمپلیفائی کر دیں, ٹیکس کی اتنی بڑی بک کو اگر ہم کو 30 پیجز پہ کرٹیل کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ٹیکس بیس بہت زیادہ بڑھ جائے گی. بہت سے لوگ اس وجہ سے ادھر نہیں آتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پھنس گیا تو اس کی کمپلائنس میں ہی پھنسا رہوں گا. تو یہ سارا کام جو ہے یہ تبھی ہو سکتا ہے اگر ساری پروفیشنل کمیونٹیز جو ہیں وہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ ختم ہو, اکٹھی ہو جائیں اور اپنی پرپوزل فارورڈ کریں. ابھی ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے سیگمنٹ سے جو ہے وہ وائس ریز کر رہا ہوتا ہے, اور جو مانی جاتی ہیں وہ ہمیں لگتا ہے شاید میرے انسٹیٹیوشن کی یا میری ٹیکس بار کی کوئی بات مان لی گئی ہے. فیکچولی ایسا نہیں ہوتا. فیکچولی وہ دیکھتے ہیں, انہوں نے پہلے اس کو انفلیٹ کیا ہوتا ہے. جیسے ایک اسپیکر نے کہا کہ انہوں نے 20 پرپوز کر کے اسپیچ میں ہی کہہ دیا تھا کہ 5% کم کر دیں گے, تو دیٹ مینس کہ وہ پری پلانڈ تھا سارا گیم نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملتان برانچ کونسل نے جو آج کا سیمینار کیا, جو پوسٹ بجٹ ہوتا ہے وہ تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہماری پرپوزلز کہیں سنی جاتی ہیں, سوری وہ کہیں نہیں سنی جاتی, وہ ہمیں گلمپسز نظر آ جاتے ہیں. تو رائٹ ٹائم جو ہے وہ یہ بجٹ کا ہی ہوتا ہے, فنانس ایکٹ کا ہی ہوتا ہے کہ یہ ہم پروفیشنلز کو سمجھ آ جائے, چاہے وہ کارپوریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ پریکٹیشنر ہیں, کہ ہمیں اس کی اپلیکیشن سمجھ آ جائے. ادروائز ایلوکیشن تو ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں اس وقت میرا نہیں خیال کہ حال میں کسی کو یاد ہو اتنا, انکلوڈنگ مائی سیلف کے ایجوکیشن پہ کتنا بجٹ رکھا گیا ہے, ہیلتھ کے کتنا بجٹ رکھا گیا ہے. تو ہمیں ان ٹوٹیلٹیز کو ڈسکس کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں جو بجٹ کا میکانزم ہے یہ دنیا سے بالکل ریورس ہے. پوری دنیا میں جو بجٹ اور فائنانس ایکٹ آتے ہیں وہ بیسیکلی ان کا آبجیکٹیو جو ہے وہ گروتھ ہوتا ہے. وہ گروتھ کو سامنے رکھ کے ساری پالیسی میکنگ کرتے ہیں, جس کی میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. آپ لوگوں کے نالج میں ہوگا کہ پی ایس ڈی پی کا بجٹ جو ہے وہ 1500 بلین ہے, جس میں 1400 بلین جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے اور 100 بلین جو ہے وہ انہوں نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے لیے رکھا ہے. جسٹ امیجن کہ اگر آلدو کہ یہ ایک نیگیٹو اسپیکٹ نہیں ہے, پازیٹیو ہے کہ آپ کی ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, لیکن وہ ایکٹیویٹی کو کنٹرول کون کر رہا ہوگا؟ اگین گورنمنٹ کر رہی ہوگی. جب گورنمنٹ کر رہی ہوگی تو پھر وہ سارے جو, سوری ایک تھوڑا نان پارلیمنی ورڈ ہے کہ کھانچے کہاں جائیں گے. اگر یہ 1500 بلین کا انسینٹیو بزنس کو دے دیا جاتا تو یو کین امیجن کہ یہ کتنا ملٹیپلائی ہوتا, بزنس فلورش کرتا, پھر اس سے آپ اپنا کلیکشن بھی کر سکتے تھے, بہت کچھ کر سکتے تھے. آلدو کہ یہ جو پی ایس ڈی پی ہے اس کا مقصد تو جو ہے وہ پبلک کی ویل بینگ ہوتا ہے, لیکن ہمارے ملک میں ذرا اس کا آبجیکٹیو کچھ اور ہوتا ہے, کیونکہ اس میں جو ہے وہ کٹس ہوتے ہیں, اس میں وہ بینیفٹس ہوتے ہیں, پولیٹیکل بینیفٹس ہوتے ہیں کہ فلاں حلقے میں یہ ہوگا, فلاں جگہ پہ یہ ہوگا. بٹ ایٹ دی اینڈ میں ضرور آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا اور میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے فورم کو یونائٹ کریں ود ادر فورمز, سو دیٹ کہ یہ ایک وائس بنے, کیونکہ یہ ہمارا پاکستان ہے اور پروفیشنلز ہی اس کی تقدیر بدل سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میاں راشد اقبال پریزیڈنٹ ملتان چیمبر آف کامرس تشریف لا چکے تھے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور شیلڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے سامنے آئیں. سجاد صاحب آپ کو بھی میں دعوت دوں گا کہ شیلڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے آ جائیں. اچھا میں میاں صاحب کیونکہ تھوڑا لیٹ تشریف لائے ہیں اور سیشن ہمارا کیونکہ وہ ٹائم باؤنڈ بھی ہوتا ہے, لیکن ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ
बजट के ऊपर और फाइनेंस एक्ट के ऊपर अपने ख्यालात कर रखें। मियाँ राशिद इकबाल, प्रेसिडेंट मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाई। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा जी, बस 2-4 बातें करनी हैं और 2-4 बातें ही करूँगा। मैं टेक्निकल आदमी तो हूँ नहीं और टेक्निकल बातें वैसे भी बहुत सारी हो गई। तो ICMA के काबिल कदर ओहदेदारान और आज की महफ़िल के हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बजट आ तो गया है मगर अभी ऐसे लग रहा है कि आ ही जा रहा है। जैसे जैसे रिवील हो रहा है, जैसे जैसे पता चल रहा है कि इस बजट में क्या कुछ हुआ है, वैसे वैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती जा रही है और समझ नहीं आ रही कि पीर वाले दिन सुबह जाके अब दफ्तर में कैसे बैठना है और कारोबार का आगाज़ कैसे करना है और क्लाइंट्स को और वेंडर्स को कैसे डील करना है और मुलाजमीन को कैसे डील करना है। यकीन करें, बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि उनके सीनियर मैनेजर्स और मैनेजर्स कह रहे हैं जी कि हमें 60 डेज़ के कॉन्ट्रैक्ट पे ले आएँ और लिफाफे में डाल के तनख्वाह दे दिया करें, हमें बैंक अकाउंट में तनख्वाह नहीं चाहिए। तो ये कुछ हकीकतें हैं इस बजट के आने के बाद, और जो महंगाई का तूफ़ान है, जो बेरोज़गारी का तूफ़ान है, वो सब हम सबको पता है कि वो शुरू हो गया है और ये अगले साल के आखिर तक जारी रहेगा। बाकी जो काम अब पता तो सबको है कि हम एक गहरी खाई की तरफ बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। हर बजट हमें उस खाई के करीब तरीन ले आता है और अभी कितने बजट लगेंगे उस खाई के किनारे तक पहुंचने के लिए मुझे इसका तो पता नहीं है, ये अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, फ्यूचर तो किसी को नहीं पता होता। मगर जो काम इनको करने चाहिए थे, जो काम इस सूरत हाल में इकानमी की इस पोजीशन में इनको करने चाहिए थे, उनमें से इन्होंने एक भी नहीं किया। हमारी हुकूमत का साइज़ इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमने एक एक वजारत को तोड़ के उसकी 4-4 वजारतें बनाई हुई हैं और एक एक वजारत में फिर साथ डिप्टी वज़ीर भी रखे हुए हैं और साथ 4-4, 5-5 मशीर भी रखे हुए हैं। साउथ ईस्ट एशिया में हमारी हुकूमत का साइज़ सबसे बड़ा है। मैं समझता हूँ कि 25 वफाकी वज़ीर हैं और वफाकी वज़रा और 40 सूबाई वज़रा से ज़्यादा एक भी वज़ीर नहीं होना चाहिए और मशीर की तो गुंजाइश ही नहीं है जो हमारे मुल्क में हालात चल रहे हैं। हमारे मुल्क में हुकूमत ने एक ही काम करने के 5-5, 6-6 महकमे बनाए हुए हैं, उनमें से किसी को भी बंद नहीं किया गया या मर्ज नहीं किया गया। एक एक डिपार्टमेंट में हज़ारों लोग भर्ती किए हुए हैं और वो जो रिडंडेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो एक एक डिपार्टमेंट अरबों रुपए में कॉस्ट कर रहा पर मंथ, पर ईयर की बात नहीं, पर मंथ की बात कर रहा। और जो हुकूमत के अपने अख्तियार में चलते हुए अदारे हैं सारे नुकसान में जा रहे, इंतहा की करप्शन, इंतहा की मिसमैनेजमेंट आप सोच नहीं सकते। इसके बावजूद किसी एक को भी प्राइवेटाइज़ नहीं किया गया। जो प्राइवेटाइज़ करने लगे हैं वो एक डैम है, वो एक पता नहीं कोयती भाई को या ओमानी भाई को बेचने लगे हैं, वो डैम प्रॉफिट में जा रहा, उसको प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। PIA नज़र नहीं आई, स्टील मिल नज़र नहीं आई, रेलवे नज़र नहीं आई, वो डैम नज़र आ गया प्राइवेटाइज़ करने के लिए। और जो रिटायर्ड और सर्विंग अफसरान हैं उनकी मराहत इतनी ज़्यादा हैं कि हमारे जैसा गरीब मुल्क उसका मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। एक कमिश्नर के आगे उसके अपने ज़िले में 4 मोबाइलें आगे 4 पीछे कोई तुक बनती है। इतनी ज़्यादा ज़्यादती है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और जितना ज़्यादा ये छाननी में पानी जमा करने वाली बात है, जितना मर्ज़ी टैक्स का हदफ बढ़ा लें, जो मर्ज़ी कर लें, इकट्ठा भी हो जाएगा, मगर जब ज़ाया ही करना है तो उसका फ़ायदा क्या है इकट्ठा करने का। अगर ये हुकूमत की नीयत कुछ साफ़ होती, कोई वाकई चाहते ये कि बेहतरी की तरफ जाना है, तो ये अपने जो लीकेजेस हैं पहले उनको तो कंट्रोल करते हैं, ये टैक्स लगाने तो बाद की बातें हैं। और मार्कअप रेट आपके सामने है, अब 1.5% बढ़ाया है, जबकि सारी दुनिया कह रही है कि जो 14-15% होना चाहिए, इससे ज़्यादा 1% भी फिजिबल ही नहीं है। मगर इसके बावजूद IMF के दबाव पे इन्होंने मार्कअप रेट ऊंचा रखा हुआ है कि जी इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, सेविंग्स बढ़ानी है। वो भाई हमारा तो इकानमी जो है वो है ही
ڈیٹ ڈریون تو ہے ہی نہیں, ہماری تو اکانومی نیڈ ڈریون ہے. تو ہمارے ملک میں پالیسی ریٹ بڑھا کر آپ کیسے انفلیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اور جو پاک روپی کی ویلیو ہے یہ بھی آئی ایم ایف کے پریشر پہ انہوں نے 280 رکھی ہوئی ہے. میں نہیں کہتا, جتنے بڑے بڑے دانشور پاکستان میں بیٹھے ہیں, مجھے تو معاشیات کا پتہ بھی نہیں ہے, میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں, جو بڑے بڑے مرشدان ہیں سب کہہ رہے ہیں 235 سے 250 کے درمیان ہے. اور یقین کریں, ایک صرف سگریٹ اس کی ہم سمگلنگ روک لیں تو 1.5 ارب سالانہ کا ریونیو آتا ہے, جتنا ہم آئی ایم ایف کے پیچھے جوتیاں گھساتے پھر رہے ہیں حاصل کرنے کے لیے. اور صرف ایران سے ڈیزل, پٹرول, پلاسٹک دانہ اور خشک دودھ کی سمگلنگ اگر ہم روک لیں 1.5 ارب ڈالر کا ریونیو وہاں سے آتا ہے. اور اگر صرف یوٹیلیٹیز اور میک اپ کو ڈراپس کے انسپیکشن سے نکال کے پی ایس کیو سی کی انسپیکشن میں ڈال دیں, کم از کم 10 بلین کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ 13 سے 14 بلین ڈالر کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, مگر واپس صرف 3 بلین ڈالر آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں لوگ دبئی میں اور امریکہ میں کمپنیاں کھول کے اپنے پیسے وہاں رکھ رہے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ جب انہوں نے دوبارہ کوئی پرچیز کرنی ہوتی ہے ٹیکنالوجی کی یا ہارڈ ویئر کی, ان کو جب ڈالر چاہیے ہوتے ہیں ان کو ڈالر نہیں ملتے. اور اگر کسی بندے کے اکاؤنٹ میں $4 آ ہی جاتے ہیں تو ایف آئی اے ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ جی ہمیں پہلے انوائس دکھائیں, کون سی چیز آپ نے باہر بھیجی تھی جس کے عوض یہ پیسے آئے ہیں. اب ان کو کون سمجھائے گا الیکٹرانک ڈلیوری بھی کوئی چیز ہے؟ ہم آج 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں, 18ویں صدی میں تو نہیں زندہ ہے. اور مزے کی بات دیکھیں کہ 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں اس حکومت کو آئی کو, اور 2.5 مہینے میں انہوں نے 5 نئے ادارے بنا دیے. ڈیجیٹل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنا دی, جبکہ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی آلریڈی موجود ہے. ڈیجیٹل انٹلیکچوئل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی بنا دی, اور افغان ٹریڈ اتھارٹی بنا دی. افغان ٹریڈ کسٹم کے نیچے ایک چھوٹا سا ڈویژن ہے, اب اس کی پوری اتھارٹی بنا دی, اس میں ہزاروں لوگ بھرتی کریں گے اور اربوں روپے کا ماہانہ کا خرچہ اس کے اوپر بھی آ جائے. اور یہ تو وفاقی حکومت کا حال ہے. آپ دیکھیں یہ صوبائی حکومت نے کیا ہے, انفراسٹرکچر اتھارٹی بنا دی. اس کا کام پتہ کیا ہے؟ تجاوزات کو ختم کرنا اور قیمتیں کنٹرول کرنا. اور آج صبح ہی میں نے اٹھ کے اخبار میں پڑھا ہے کہ پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی بنا دی. تو 3 مہینے میں 5 ادارے نئے بنا دیے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ 300-400 ارب روپے ماہانہ کا خرچہ ہے. تو حکومت کے اپنے تو کوئی بھی ایسے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ان کا خیال ہے کہ وہ اپنے کسی خرچوں کو کم تو کرنا دور کی بات ہے, وہ تو الٹا بڑھائی جا رہے ہیں. اور اس طرح بڑے ہوئے خرچوں کے ساتھ اور اتنی مس مینجمنٹ کے ساتھ اور اتنی کرپشن کے ساتھ اور اتنی لیکیجز کے ساتھ ہم کس طرح اکانومی کی بہتری کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں؟ ہم کس طرح بے روزگاری ختم کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا سال بہت ہی ٹف سال ہے, اور ہم سب کو چاہیے کہ اس کی ابھی سے تیاری شروع کر دیں. جتنی بچت ہو سکتی ہے کریں, کوئی فالتو چیز نہ خریدیں, جتنے پیسے جیب میں ہوں گے اتنا ہی اچھا ہے, کیونکہ آنے والے بہت سخت حالات آنے والے ہیں اور اس کے لیے تیاری کی بہت ضرورت ہے. تو میں تو بس یہی 2-4 باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا. رات بہت زیادہ ہو گئی ہے, میں آپ کا زیادہ قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میری بات توجہ سے سنی. تھینک یو ویری مچ. Mr. Atul Qayyum, member, National Council of National Council.
Mr. Abdul Saad, President Muqam Tech Bar Association, please come on stage. Mr. Muhammad Yunus. Mr. Muhammad Yunus Qazi. अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है, सब कुछ मामला कैसे? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट के लिए राजा मोहम्मद इम्तियाज बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की थी आपने। मिस्टर मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी एफसीएमए सीईओ यूसुफ सिद्दीकी एंड कंपनी। Mr. Mohammad Yasin, Vice President, ICM International. Mr. Jalal Mustafa Awan, President of the Professional. सर्टिफिकेट जो है वो काउंटर पर अवेलेबल है। No, I got it.